اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ عرض کیا تھا کہ تحویل قبلہ کے بعد آپ کا راستہ جدا ہے اور یہودیوں کا جدا ہے، دشمنی ہوگی اور لڑائی کی نوبت آئے گی تو جہاد، توحید کے بعد پھر یہ ہے کہ جہاد مع الکفار، لہذا اس میں کچھ آپ مارے جائیں گے اور کبھی آپ دشمن کو جہنم میں پہنچائیں گے، تو آپ نے صبر کرنا ہے۔ یاز یہ ہے کہ لا تکفرون، شکر کے بعد وشکروا لی ولا تکفرون، شکر کے بعد صبر فی البلیات، مصیبتوں میں صبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، استعینوا بالصبر، صبر کے ذریعے سے صبر سے مدد لے لو، اور صلاۃ، اور نماز سے۔ صبر میں یہی ہے کہ مصیبتیں آئیں گے لیکن آپ جم جائیں گے تو انشاءاللہ آخر فتح آپ کی ہوگی۔ اور صلاۃ میں حضرت کے بارے میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کان اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہم مسئلہ پیش آ جاتا تو فزع الی الصلاۃ، نماز کی طرف آپ لپک پڑتے اور نماز کی طرف جاتے۔ اور ویسے بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا، کبھی پریشانیاں آ جاتی ہے تو حضرت فرماتے، مشکات جلد اول میں آپ نے پڑھا ہے، یا بلال اقم الصلاۃ وارحنا بہا، بلال جماعت کھڑی کر دو، وارحنا بہا، ہم بے چین ہیں اور ہمیں راحت پہنچا دو۔ یہ نماز ہی سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اب جہاد کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جو لوگ مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، مردہ تو ہے، اس دنیا سے چلے گئے لیکن وہ معدوم ہو، صرف انتقال مکانی ہوا ہے۔ آپ کے ہاں سے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ نکل کر کے اللہ کے ہاں، ان کے ہاں میزبان اللہ ہے۔ ظاہر ہے کہ نزلا من غفور الرحیم، عرب لوگ مہمان کو کہتے نازل، عرب لوگ مہمان کو کہتے نازل، تو اس لیے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ اللہ میزبان ہے اور آپ مہمان ہیں، سمجھے۔ انا انزلنا فی لیلۃ القدر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آپ کا مہمان ٹھہرایا ہے شب قدر میں، افعال کے اندر اس کو لے گئے، اس نزول سے ہے، نزول سے۔ عربوں کے ہم مہمان جیسے کہ آ جاتا ہے، یعنی مہمان آ جاتا تو عرب کہتے گویا کہ آسمان سے آیا، قرآن آسمان سے نازل ہوا تو مہمان کو یہ لوگ کہتے نازل، مہمان گویا کہ آسمان سے نازل ہو۔ جیسے کہ مستنگ والوں کے ہم مہمان آ جائے تو گویا کہ سمجھو آسمان کی ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی، اس سے بڑی مصیبت کائنات کے اندر انہوں نے کوئی اور دیکھی بھی نہیں ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ ہے جی یہ ہمارے منگل اور یہ مستنگ والے، یہ اللہ آپ کا بھلا کہ مہمان نوازی میں بہت کمزور ہے۔ پٹھان اور زہری لوگ اس میں بہت آگے ہیں، زہری لوگ واقعتاً مہمان نواز ہے، اور پٹھان لوگ بہت مہمان نواز ہے آگے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ ان کو مردہ اور معدوم نہ سمجھو، معدوم نہیں، انتقال مکانی ہوا ہے، وہ اب ان کا میزبان اللہ کی ذات ہے۔ ہم اموات، ان کو نہ کہو بل احیاء، بل ہم احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بلکہ مولانا آپ کو عجیب بات بتاؤں، وہ یہ ہے کہ موت ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کے جسم کے اندر روح ہے تو سب کچھ آپ آباد ہے، اور موت کہتے خروج الروح عن الجسد، خروج الروح عن الجسد، کہ روح کا جسد سے، انسان کی جسد سے نکل جانا۔ موت ہر چیز کو فنا کر دیتی ہے، لیکن عجیب چیز ہے کہ شہادت ایسی چیز ہے کہ شہادت موت کو موت دیتی ہے۔ بل احیاء کا مطلب تو یہی ہو گیا نا، شہادت ایسی چیز ہے جو موت کو کیا کرتی ہے، شہادت موت کو موت دیتی ہے، سمجھے۔ تو شہادت نے جب موت کو موت دے دی تو پھر کیا ہو گیا، نتیجہ نکلا کہ زندہ ہے۔ جب موت کو موت آ گئی تو پھر، اور شہادت ایسی چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ناپاک کو پاک کر دیتا ہے، ناپاک کو کیا کر دیتا ہے، ناپاک کو پاک کر دیتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، خون چاہے شیخ الحدیث کا ہو، یہ شیخ التفسیر کا ہو، پیر طریقت کا یا تبلیغی پیغمبر کا خون ہو، کسی کا بھی خون ناپاک ہے، لیکن شہادت جب آ گئی تو شہید کا خون، اب شہید کو غسل نہیں دینا ہے، انہی کپڑوں کے ساتھ، اسی خون کے ساتھ وہ بالکل پاک ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ کیا مزہ ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ غسل کو تو اس کو میت کو غسل دیتے طہارت کے لیے، اور اتنا خون لگا ہوا، لیکن یہ خون اس لیے اللہ کا بھلا کرے، پاخانے کو جیسے جلا کر کے راکھ ہو جاتا تو وہ ناپاک نہیں ہوگا، ناپاکی اس کی ختم ہو گئی۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آگ مغیر حقیقت ہے، پاخانے کو ناپاک کو پاک کر دیا،
اور شہادت بھی مغیر حقیقت ہے کہ ناپاک خون کو اس نے پاک کر دیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ آیا سمجھ نہیں؟ یا جیسے کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہ جو ہرن ہوتے ہیں نا، ہرن کے ناف کے اندر خون کے قطرے ٹپکتے ٹپکتے مشک اسی سے بنتا ہے، تو اب وہی ہو گیا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے مشک کی حقیقت بدل کے خون ہی ہے لیکن وہ پاک ہے۔ تو شہادت بھی اسی طریقے پر اللہ کا مغیر حقیقت ہے جی، اور تغیر حقیقت اس طرح کر دیا کہ موت کو بگاڑ کر کے رکھ دیا اور خون کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دیا، موت کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دیا اور خون کو بھی بگاڑ کر کے رکھ دیا، خون کو پاک کر دیا۔ بل احیاء بل ہم احیاء ولکن لا تشعرون حیاتہم، لیکن آپ ان کی حیات کو سمجھ نہیں پا رہے۔ باقی اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، سردی گرمیاں ہوتی رہتی ہیں، رات دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں۔ الحرب بیننا و بینہم سجال، جنگ جو ہے نا ایک ڈول ہے، بس وہ ڈول کبھی ایک قوم کے ہاتھ میں دیہاتوں میں ہوتا ہے، وہ اپنے جانوروں کو ڈول کھینچ کر کے پانی نکال کر کے پلاتے وہ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسری قوم آ جاتی ہے، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ جنگ میں کبھی ینالون منا و ننال منہم، کبھی وہ غالب آ جائیں گے کبھی ہم غالب ہو جائیں گے، جنگ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَاللَّهِ لَنَبْلُوَنَّكُمْ، بخدا قسم ہے کہ یہ جواب قسم ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْخَوْفِ، نکرے کے بعد جار مجرور آ جائے تو اس کے لیے صفت بنے گا، بِشَيْءٍ كَائِنٍ مِّنَ الْخَوْفِ کا معنی من خوف العدو، دشمن کی یہ کہ خوف سے بھی آپ کو آزمائیں گے، والجوع اور بھوک سے بھی آزمائیں گے، بھوکے، وَنَقْصٍ مِّنْ أَمْوَالِكُمْ اور تمہارے مالوں کو بھی گھٹا دیں گے، مال بھی گھٹتے رہیں گے، وَأَنفُسِكُمْ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ اور یہ جان بھی گھٹ جائیں گے، بیماریاں بھی آتی رہیں گی اور جہاد کے ذریعے سے لوگ مارے بھی جائیں گے، وَثَمَرَاتِ اور پھل بھی تمہارے ان کو بھی گھٹا دیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَنفُسِ وَنَقْصٍ مِّن ثَمَرَاتِ، تمہارے درختوں کے پھل بھی گھٹ جائیں گے۔ ایک تو یہ کہ ثمرات سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے یہ درختوں کے پھل، یہ بھی آپ کو ظاہر ہے کہ عرب لوگ تو پھل کے تو بڑے شوقین ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ وَارْزُقْ أَهْلَهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ثمرات۔ اور دوسرا ثمرات سے مراد اولاد ہے، سمجھے، اولاد ہی ہے، اور اولاد انسان کا پھل ہوتا ہے، درخت پھل دیتا ہے اور انسان میاں بیوی وہ بھی پھل دیتے ہیں اولادوں کی۔ ترمذی جلد اول کے اندر موجود ہے، جب کسی کے بچے کے روح کو اللہ تعالیٰ قبضہ کر لیتا ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام، تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا بلا حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، آپ نے اس کے دل کے پھل کو قبضہ کر لیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہاں۔ تو پھر اللہ پوچھتے کہ ماذا قال، پھر جواب میں انہوں نے کہا، اس نے کیا کہا، جس کے بچے کے روح کو آپ نے قبضہ کر دیا، اس کے پھل کو آپ نے قبضہ کر دیا، اس نے کیا کہا؟ تو کہتے استرجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرماتے پھر گواہ بن جاؤ، جب اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، صبر کیا، گواہ بن جاؤ میں نے جنت اس کے لیے لازم کر دی۔ سمجھے میں نے کو، یہ ترمذی جلد اول کے اندر موجود ہے۔ تو ثمرات سے اللہ کا حوالہ کریے کہ کیا ہے، پھل ہی مراد ہے اور اولاد بھی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو ان چیزوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ مولانا لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ، ہم لنگو لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ یہ دن تو ہوتے رہتے ہیں، بس جی ٹھیک ہے۔ بلکہ مزے کی بات آپ کو کیا بتاؤں ملنگو، صوفیہ کو جتنے بیماریوں میں اور مصیبتوں میں اور پریشانی میں صوفی کو مزہ آتا ہے، اس کو کھانے پینے میں مزے میں اتنا مزہ نہیں آتا۔ صوفیہ کو جتنا مزہ آتا ہے وہ آزمائش والے دنوں میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے ان کو، بیمار ہو آدمی، سمجھے بھائی جان، اور یہ کہ قحط سالی ہو، اس میں صوفی تو اور خوش ہوتا ہے۔ بے ذوق ہو ملنگو، بے ذوق ہو۔ آپ مولانا فضل الرحمان کے وہ معشوق ہے اور آپ اس کے عاشق ہیں، آپ اس میں جا کر کے ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کرتے ہیں اور فوراً مولانا فضل الرحمان آ جاتا ہے، تو ٹھیک ہے جی، مولانا خوش ہوتا ہے کہ میرے استقبال پہ آئے۔ لیکن یہ کہ آپ گئے ایئرپورٹ پہ، کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے، پتہ چل گیا مولانا جہاز ملتوی ہو گیا 1 گھنٹے تک، پھر پتہ چل گیا 2 گھنٹے کے لیے، پھر پتہ چل گیا 3 گھنٹے کے لیے، لوگ کھانا پینا نہیں کھاتے، وہاں ایئرپورٹ پہ مہنگائی بھی ہے اور ایئرپورٹ پہ ہے ہی نہیں، آپ انتظار کریں 4 گھنٹے لیٹ سے تاخیر سے مولانا کا جہاز آ جائے، مولانا اس صورت میں زیادہ خوش ہوں گے یا اس میں؟
بیوقوف تو ہو تو دنیا کے اس میں زیادہ خوش ہوں گے کہ انہوں نے بھوک کی حالت میں بھوک برداشت کی ہے، میرے لیے کھڑے رہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بھوک برداشت کی ہے، کھانا پینا ادھر ایئرپورٹ پہ نہیں ہے، کہیں گے واہ پکے عاشق اسی کو کہتے ہیں۔ اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ پر سخت دن آئیں گے، برداشت کر لینا، آپ میرے پکے عاشق ہوں گے۔ وہ تو منافق کا کام ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ وبشر الصابرین، اور صابرین کو اللہ آپ کو بھلا کرے کہ خوشخبری سنا دو جو صبر کریں گے۔ وبشر الصابرین، سمجھے، علی الخوف والجوع وعلی النقص من الاموال والانفس والثمرات، یہ سارے کے سارے صابرین ہیں۔ الصبر، اللہ آپ کو بھلا کرے، الصبر علی ما امر، الصبر عما نہا، والصبر علی الاذى۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم، یہ صابرین کے لیے اللہ آپ کو بھلا کریے۔ الذین اس موصول یہ محلاً منصوب ہے، صابرین کے لیے صفت ہے۔ اذا اصابتهم مصیبت، یہ ہو گیا شرط۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ پورا جملہ اس کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے جزا ہو گیا۔ صابرین کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جن کو کوئی بھی مصیبت پہنچ جائے، بڑی سی بڑی مصیبت پہنچ جائے، تو قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے۔ المال لزید، یہ لام تملیک کے لیے، انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، ہم اللہ کے ملک ہیں۔ وَإِنَّا رَاجِعُونَ إِلَيْهِ، اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر کے جائیں گے۔ بھائی جب اللہ کے ملک ہے تو المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، لہذا اللہ نے اگر میرے بھائی کو قبضہ کیا تو اللہ نے ناجائز نہیں کیا۔ اللہ مالک ہے، میرا بھائی مملوک ہے، اللہ مالک ہے، میں مملوک ہوں، لہذا اللہ میرے روح کو قبضہ کرے۔ لوگوں کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں مرا، تو جواب یہ تھا کہ اللہ مالک تھا، لے گئے۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہو گیا کہ اللہ کا ملک تھا۔ دوسرا ہے کہ ہم سے جدا کیوں ہو گیا، تو فرمایا کہ تم سے جدا ہو گیا، لوسیو خدا کے پاس جا کر کے مل گیا۔ آپ سے جدا ہو گیا تو کیا ہو گیا، آپ سے جا کر کے جنت میں پہنچ گیا، اور اللہ سے جا کر کے اللہ آپ کو بھلا کرے گی۔ اس لیے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو درمیان میں ایک پل ہے، اس پل کو آدمی پار کر لیتا ہے تو حبیب سے جا کر کے ملتا ہے۔ اللہ کا نظارہ جو ہوتا ہے، اللہ کی دیدار جو ہوتی ہے، وہ تو آخرت میں ہوتی ہے، جنت میں ہوتی ہے، یہاں تھوڑی اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ کو سبزی منڈی میں اللہ کی زیارت ہوگی کیا، یا لی مارکیٹ کے اندر اللہ کی زیارت کریں گے؟ تو اللہ کی زیارت اسی طرح ہوتی ہے، تو آدمی کو خوش ہونی چاہیے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ سے عرض کیا کہ ہم ممکن الوجود ہے، اور ممکن کا موجود ہونا اور نہ ہونا، ممکن کا پیدا ہونا نہ ہونا، یہ دونوں برابر ہے۔ لیکن واجب الوجود کا ارادہ جب آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا تو آپ کو وجود حاصل ہو گیا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ وجود کا اصل مخزن، اصل مرکز واجب الوجود ہے۔ یہ باتیں تو سمجھنے کی ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہو گیا کہ وجود کا اصل مرکز وہ واجب الوجود ہے، اور اللہ کو بھلا کرے اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس وجہ سے جب واجب الوجود ہے، ممکن کو جو وجود حاصل ہوتا ہے وہ واجب الوجود سے ہوتا ہے، لہذا اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، یہی ہو گیا کہ ممکن الوجود کا عارضی وجود چھن گیا، لہذا وہ ممکن واجب الوجود کے پاس چلا گیا۔ آپ پریشان کیوں ہیں جنیدہ پتر، سمجھے؟ قالوا انا للہ، قالوا انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، اور یہ کہ المالک یتصرف فی ملکی۔ کیوں مرا؟ تو مالک نے اپنے ملک میں، آپ کی بکری ہے جب بھی ذبح کرو، وہ آپ کے ملک ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھتے کیوں ذبح کر دیا، اپنی بکری کو اپنے کیوں بیچا، آپ کہیں گے میں مالک ہوں، مجھے ضرورت پڑی جس طریقے پر۔ انا مملوکون للہ و انا راجعون الیہ، اور ہم اللہ کو بھلا کریے کہ اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ دوسرا ترجمہ کرو، آپ کو مزہ آئے گا۔ صابرین کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو قالوا، وہ عقیدہ رکھتے ہیں، ان کا پکا عقیدہ ہے کہ انا مملوکون للہ، بھائی ہم خدا کے ملک ہے، و انا راجعون الیہ، لہذا ہم اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف چلے گئے، ہم اپنے اصلی ٹھکانے کے، اس لیے کہ واجب الوجود کو وجود حاصل ہے، مرکز وجود وہ ممکن واجب الوجود ہے، ممکن الوجود کو جو وجود حاصل ہو گیا وہ واجب الوجود سے، لہذا میں مرکز پہ پہنچا تو اور کیا ہے۔
اولئک علیہم صلوات کائنۃ من ربہم، صلوات نکرہ کو مقید کیا صفت کے ساتھ، من ربہم صلوات کائنۃ من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ خصوصی رحمتیں اللہ کی ان پر ہے، ورحمت اور عمومی رحمتیں، سمجھے، عمومی رحمت اللہ کے ان پر ہے، تو یہ ہو گیا دونوں میں، صلوات من اللہ یہ خصوصی رحمتیں اللہ کے، اور ورحمت اور عمومی رحمت اور عمومی شفقت اللہ کی۔ علیہم خبر مقدم بنے گا، صلوات کائنۃ من ربہم ورحمت یہ مبتدا مؤخر بنیں گے، پھر یہ خبر مبتدا خبر مل کر کے پھر خبر بنیں گے، اولئک کے لیے جملہ استئنافیہ ہوگا، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہیں کہ جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی ہم سے کچھ ہو گیا، ہمیں نقصان جو فائدہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، واولئک هم المہتدون اولئک هم المہتدون الی الرشاد، یہی لوگ رشد و ہدایت کی طرف راستے پانے والے لوگ ہیں، رشد و ہدایت کو تو انہی لوگوں نے حاصل کیا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ اب تک مسئلہ تھا تحویل قبلہ کا، اور تحویل قبلہ کے بعد پھر جنگ کی نوبت بھی آئے گی، یہودیوں کو مرچ لگے گی تو وہ آپ سے جنگ بھی کریں گے، جنگ کا مسئلہ، اور چونکہ کعبۃ اللہ کے قریب صفا مروہ ہے تو اس لیے ان صفا مروہ من شعائر اللہ۔ ارے ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ تحویل قبلہ ہو گیا، تحویل قبلہ کے بعد اب اللہ آپ کو بھلا کریے کہ آپ کو بتا رہا ہے صفا مروہ، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ آپ کو بھلا کرے صفا مروہ کعبۃ اللہ کے ساتھ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ کائنان من شعائر اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی شاعر میں سے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ شاعر علامت کے معنی میں ہے، چونکہ علامات العبادات ہے، یہ عبادت ہے، ان کے درمیان میں صحیح کرنا، صفا مروہ کے درمیان میں دوڑ لگا دینا اور صحیح کرنا یہ واجب ہے مولانا۔ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کعبۃ اللہ کے ساتھ اس لیے تذکرہ کر دیا، کائنان من شعائر اللہ، مولانا کلام اللہ، رسول اللہ، بیت اللہ، الصلاۃ للہ اور الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ سارے کے سارے شعائر اللہ ہے۔ عملنگو کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، بولو کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، الصلوات للہ، نمازیں اللہ کے لیے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے صفا مروہ یہ اور بھی شاعر اللہ، یہ سارے شاعر اللہ۔ اور شاعر اللہ کا قانون یہ ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، شاعر اللہ کی حرمت کی پامالی نہ کرو اور شہر حرام کی حرمت کی پامالی نہ کر دو، ورنہ خدا تمہیں پاش پاش کر دے گا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آپ یہ کہیں کہ بیت اللہ کے اندر اساف اور نائلہ، اساف مرد تھا، پتہ نہیں بلوچ تھا یا پٹھان تھا، اس کا مجھے معلوم نہیں ہے، سمجھے، اساف مرد تھا اور نائلہ خاتون تھی، انہوں نے یہاں پر زنا کیا تو اللہ پاک نے ان کو پتھر بنا دیے، لوگ جا کر کے ان کو دیکھتے تھے جی، اساف اور نائلہ یہ دونوں کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام میں انہوں نے زنا کر دیا، کعبۃ اللہ کے قریب کر دیا، خدا پاک نے ان کو پتھر بنا دیے، سمجھے۔ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو، انصار جو ہے نا، یہ منات جو بت ہے، منات یہ صفا مروہ کے درمیان میں رکھا ہوتا تھا، انصار اسی کے لیے احرام باندھ کر کے آتے تھے زمانے جاہلیت سے پہلے، یہاں پر منات بت رکھا ہوا تھا۔ اب جب کہ اسلام آ گیا تو اسلام کے بعد پھر انصار اب صفا مروہ کے درمیان میں اللہ آپ کو بھلا کرے صحیح کرنا حضرت حاجرہ کی سنت ہے، اماں حاجرہ کی سنت ہے۔ اب انصار کو یہ ہو گیا کہ یہ تو زمانے جاہلیت میں جاہلیت کی عبادت گاہ تھی، یہ جگہ عبادت گاہ جاہلی، اس لیے کہ منات یہاں پر ہوتا تھا، ارے اس میں تھوڑا گناہ ہوگا ہم پر، تو قرآن نے کہا فلا جناح علیہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب واجب ہے تم پر، فلا جناح علیہ، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ صرف گناہ نہیں بلکہ فلا جناح علیہ، اس کے لیے کہا کہ زمانے جاہلیت میں اس وقت تو گناہ تھا جب یہاں پر یہ کہ منات بت کے لیے احرام باندھتے تھے، اب وہ صورت ہی نہیں ہے، اب تو سنت ابراہیمی کو اور سنت حاجرہ کو یہ کرنا ہے، اس کو جاری رکھنا، لہذا اس درمیان میں صفا مروہ میں صحیح کریں گے، یہ واجب ہے آپ پر، اس لیے فلا جناح یدل علی الوجوب۔ یہ ایک مناظرہ ہے، حضرت عروہ نے اماں جی سے پوچھا، اماں عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سمجھے کہ فلا جناح کا منع واجب تو پھر نہیں ہونا چاہیے، اماں جی نے کہا کہ آپ جو بتاتے نا کہ واجب نہیں ہونا چاہیے، تو فلا جناح اللہ یطوف ہونا چاہیے تھا، اور قرآن کہتے ہیں فلا جناح ان یطوف، فلا آپ کا جو مقصد ہے اس کے لیے عبارت فلا جناح اللہ یطوف، اور یہاں پر فلا جناح ان یطوف بہما، تو اس لیے یہ وجوب کے لیے۔ اب حضرت عروہ نے جا کر کے لوگوں کو بتایا کہ علم کا یہ حصہ ہم سے غائب تھا، میری خالہ نے حضرت عائشہ نے مجھے بتایا۔ آپ لوگ ادھر ہیں یا کسی اور علاقے میں؟ اے جی،
ان صفا والمروہ کائنان من شعائر اللہ فمن حج البیت، جو بیت اللہ کا حج کرے، اس کا ارادہ کرے، او اعتمر یا عمرہ کرے، یہ ہو گیا اللہ کو بلا کرے شرط، فلا جناح ثابت علیہ، فلا جناح کائن علیہ، اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کائنوں کے ساتھ متعلق ہوگا۔ آگے فی ان یطوف بہما، کہ ان کے درمیان میں طواف کرے، ان کے طواف نہیں ہوتا، وہاں پر سعی ہوتی ہے، لیکن اس سعی کے اندر بھی گھومنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو طواف سے خیال کر لینا۔ ان یطوف کا معنی فی ان یطوف بہما، اب عبارت ہوگی فلا جناح ثابت علیہ فی ان یطوف بہما، فلا جناح ثابت علیہ فی ان یطوف بہما، ان کے طواف کرنے میں، سعی کرنے میں، طواف سے مراد سعی ہے، اس میں کسی قسم کا گناہ نہیں ہے۔ اب یہ ہو گیا اللہ کو جزا من حج کے لیے، لیکن حقیقت میں یہ ہوگا کہ من محل مرفوع شرطی ہے، اور فلا جناح علیہ اس کے لیے خبر ہے، جس کو جزا آپ کہتے ہیں۔ ومن تطوع خیر، خوشی سے جو نیکی کا کام کرتا ہے، فإن اللہ شاکر علیم بہ، اے بأعمالہ، خدا تعالیٰ اس کے اعمال کی قدردانی فرماتے ہیں۔ شاکروں کی معنی قدردانی۔ ومن تطوع خیر، جو نیکی کا کام اپنی خوشی سے کرے، مطلب کیا ہے، آپ پر ایک حج فرض تھا، لیکن دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ فرض کے بعد آپ کر رہے ہیں، تو یہ نیکی کا کام مزید کر رہے تو اور اچھی بات ہے، اللہ قدردانی کریں گے۔ آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ عمرہ کے بعد عمرہ اور حج کے، فرمائے تابعوا بین الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ لگاتار کرو۔ ترمذی کی روایت ہے تابعوا بین الحج والعمرۃ فانہما ینفیان الفقر، یہ فقر کو، فاقہ کو ختم کرتے، حج والے زیادہ مالدار بنتے۔ تابعوا بین الحج والعمرۃ ومن تطوع خیرا، جو نیکی کا کام اپنی خوشی سے کر دے، فإن اللہ شاکر علیم، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ کو بھلا کریے کہ اس کے اعمال کے، اور علیم اپنے بندوں کے اعمال کو جانتا بھی ہے۔ یہ فإن اللہ شاکر علیم من تطوع کے ساتھ شرط کے ساتھ جوڑے گا نہیں، جو من محل مرفوع ہوتا ہے اس کے ساتھ جوڑے گا نہیں، اس لیے میں نے عبارت نکالی فإن اللہ شاکر علیم بہ، اے بأعمالہ، بہی نہیں بأعمالہ، اللہ اس کے اعمال کی قدردانی کریں گے۔ اب بأعمالہ میں ہی ضمیر کا مرجع من ہوگا، اب اس کے ساتھ جڑے گا، آپ اس کو جزا قرار دے سکتے۔ اب یہ جزا ہے، کچھ پہلے پڑھ گیا مولانا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے یہ، ان الذین کا ربط سمجھو، یہ یہود تھے جو تحویل قبلہ کے مسئلے کو چھپاتے تھے، سمجھے؟ یہود تھے، تو فرمائے خدا کی لعنت ہے اس پر جو حق کو چھپاتا ہے، اور تحویل قبلہ حق من الحقوق ہے، سمجھے؟ اور وَكُلُّ مَنْ يَكْتُمُ الْحَقَّ فَهُوَ مَلْعُونٌ فَالْيَهُودِ مَلْعُونٌ، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے، تحویل القبلہ حق من حقوق اللہ، یہ اللہ کے حق میں سے ایک حق ہے۔ وَكُلُّ مَنْ يَكْتُمُ الْحَقَّ، اور توحید ہے جو توحید کو چھپاتا ہے، فَهُوَ مَلْعُونٌ، فَهَذَا الْمَوْلَوِي مَلْعُونٌ، یہ مولوی بھی ملعون ہے، چاہے یہودی ہو یا کوئی ہو۔ اس لیے مولوی صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، الآیت وردت فی الیہود، یہ آیت اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہود کے بارے میں، لیکن مسئلہ کیا ہے، چونکہ یہود کے ساتھ بات چل رہی ہے، لیکن العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، مورد اور سبب کا اعتبار نہیں ہوتا، عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے۔ اس لیے فرماتے اذا ظہرت الفتن والبدع، اذا ظہرت الفتن والبدع، جب فتنے اور بدعتیں ظاہر ہو جائیں، تو فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم کی ذمہ ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وَإِلَّا وَإِن لَمْ يُظْهِرْ عِلْمَهُ، اگر عالم توحید کو ظاہر نہ کرے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو پوری کائنات کی اس پہ لعنت ہو۔ اس لیے بغیرت نہیں بننا مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بغیرت نہیں بننا۔ ہمارے جو علماء اللہ آپ کو بھلا کرے، حضرت اقدس مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، تنے تنہا ہو گئے مولوی صاحب دنیا کو چھوڑ کر کے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس دولت آ گئی ہوگی، لیکن مفتی صاحب نے دولت نہیں دیکھی۔ جب انتقال ہو گیا تو آپ جا کر کے دیکھیں، اس کی چارپائیوں پر دیکھا تو چارپائیوں کی رسیاں بھی نہیں تھیں، لوگ جو تعزیت کے لیے چلے گئے۔ عبداللہ درخواستی نے اس کو پیسہ دیتے تھے لوگ، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کتنا ہے، اپنے ساتھ والے جو ان کے جو ہوتے تھے ساتھ، کہتے بھائی یہ لے لو مدرسے میں جمع کر لینا، سمجھے؟ آج تو ہزاروں اور لاکھوں اللہ آپ کو بھلا کرے پیسے ہمارے پاس آ گئے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ نبی کے ساتھ ایک درہم بھی ہمیں نہیں ملتا تھا، اور آج میں لاکھوں درہموں کے مالک ہوں، مجھے اس پہ ڈر ہے کہ خدا اس پر میری گرفت بھی نہ کرے۔ دنیا میں بڑی آزمائشیں بھی ہوتی ہیں مولوی صاحب۔ آپ کو ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے کہ تحویل القبلہ یہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے،
اس کو چھپانا ٹھیک نہیں ہے۔ تو ان الذین یکتمون ما انزلناه من البینات، جو بینات من البینات الدلائل التي تدل على صدق محمد، جو محمد رسول اللہ کی صداقت پر جو دلائل، جو معجزات دلائل جو ان کو چھپاتے، یہ یہود چھپاتے تھے۔ ان الذین یکتمون، تو ربط مسئلہ ہو گیا کہ تحویل قبلہ اس کو چھپاتے تھے۔ تو ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ کہ یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلناه من البینات، جو اللہ آپ کو بھلا کریے کہ بینات واضح دلائل، محمد رسول اللہ کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلائل، والہدا، اس کے بعد جو کچھ ہم نے بینات واضح دلائل، والہدا اور ہدایت ہم نے اتار دی ہے، اس کو چھپاتے من بعد ما بیناہ للناس، جبکہ ہم نے اس کو بیان بھی کر دیا فی الکتاب تورات کے اندر، فی الکتاب سے معرف باللام سے تورات میں۔ یہ اس قسم کے جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، محمد رسول اللہ کی صفات کو چھپاتے ہیں یا دیگر مسائل کو چھپاتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان لوگوں پر خدا کی بھی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، ویلعنہم اللاعنون۔ اس پہ علماء نے لکھا کہ اس درخت کے قریب سے اگر کوئی گزرتا ہے، یہ درخت اور یہ پتھر بھی کہتے ہیں یہ بے غیرت مولوی، خدا کی تم پر کروڑوں لعنتیں ہوں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ العبرۃ لعموم اللفظ، عموم لفظ کا اعتبار ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ شان نزول کی یہودیوں کے بارے میں یہ آیت جو ہے نا، یہ یہودیوں کے بارے ہیں، یہ یہودیوں کے بارے، تو تیرے بارے میں کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے بارے میں پورا قرآن کہیں کسی کے بارے میں، کسی مشرک کے بارے میں، کسی مشرک کے بارے میں، اس لیے شان نزول کو، اس لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول، قرآن کو سب سے زیادہ نقصان شان نزول نے پہنچا ہے۔ ہمارے کراچی میں بعض حضرات شان نزول کا بڑا شوق ہے، اتنی بڑی کتابیں لکھی، وہ چپتی بھی ہے۔ اضر الاشیاء فی فہم القرآن شان النزول، مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کو کہا کہ شان نزول لکھ کر کے عوام کو گمراہ کر دیا، قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ ختم ہو گیا۔ میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا اور فرمایا کہ بغیر شان نزول کے کر کے آپ کو بتا دوں گا کہ قرآن کو کس طرح سمجھاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حل القرآن 3 جلدوں کے اندر لکھا، مولانا حبیب احمد کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور بڑے ذہین آدمی تھے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرا اور ان کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن یہ فنی طور پر منطق و معقولات میں اور نحو و بلاغت میں یہ آدمی مجھ سے زیادہ ماہر ہے، اس لیے جہاں جھگڑا ہو جائے تو پھر حبیب احمد کیرانوی کی بات مان لو، اشرف علی تھانوی کی بات نہ مانو، یہ فنی طور پر مجھ سے مضبوط ہے۔ جہاں میرا اور ان کا اختلاف ہو جائے تو ان کی بات مانی جائے، سمجھ لیں؟ تو الآیت وردت فی الیہود، یہود کے بارے میں نازل ہوگی، لیکن نظراً الی عموم الالفاظ، عموم الفاظ کو دیکھ کر کے یہ سب پر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اذا ظہرت الفتن والبدع، فتنے اور بدعتیں جب آ جائیں، فعلی العالم ان یظہر علمہ، عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے۔ یعنی آپ کے سامنے سود خور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے بھائی مسواک جب کریں گے، مسواک کر کے میرے بھائی جان جب اس مسواک سے نماز پڑھیں گے تو ایک مسواک والی نماز میں ایک نماز کے میرے بھائی 70,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، 70 نمازوں کا ثواب ملے گا بھائی۔ یعنی سر میں درد ہے تو سر کو مالش کرو گے یا تیل لے کر دبر کا مالش کرو گے؟ سر میں جب درد ہے تو تیل لے کر کے سر کا مالش کریں گے یا دبر کا کریں گے؟ تو ادھر علاج ان کو ضرورت ہے کہ اس کی سود خور ہے، دباؤ ان کو سود کو، کہ سود کھانا اس طرح جیسے ماں کے ساتھ بدکاری، سود کھانا اللہ آپ کو بھلا کرے 35-36 زناؤں سے بھی بدتر ہے۔ اور سود کی نحوستوں میں سے آخری یہ ہے، کم درجہ نحوست یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کو وتی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے کوئی چاہے وزیر داخل ہو یا وزیر خارج ہو، کوئی بھی کسے باشد، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کم از کم اتنا تو کر لو نا ان کو۔ تو اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ العبرۃ لعموم لفظ۔ اس کے بعد مسئلہ سمجھو، لعنت کے 2 معنی آتا ہے۔ ایک لعنت کا معنی ہوتا ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمت الخاصہ، اللہ اپنے بندے کو اپنے خصوصی رحمتوں سے محروم کر دے۔ ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمت الخاصہ، اس کا اطلاق مسلمان پر بھی ہوتا ہے۔ دوسرا لعنت کا معنی آتا ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمت العامہ، عمومی رحمت سے اللہ کسی کو محروم کر دے، یہ کافر پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ اس کو سمجھو، عباد اللہ تعالی عبدہ الرحمت الخاصہ، اس کا اطلاق مسلمان پر بھی ہوگا، اس اعتبار سے مسلمان بھی ملعون ہوگا۔ اور دوسرا عباد اللہ تعالی عبدہ الرحمت العامہ، یہ کافر پر ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ التعین کسی کافر پر لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر پر
ہاں جو قطعی الکفر ہے، ابو جہل پہ خدا کی لعنت ہو، وہ قطعی الکفر مرا کفر پر، سمجھے؟ عتبہ پر، شیبہ پر، ان پر اور ولید پر خدا کی لعنت ہو کہ جو اسی حالت میں مرے۔ لیکن ویسے اگر ایک کافر زندہ ہے تو آپ اس کو لعنت کرتے کہ تجھ پہ لعنت ہو، یہ نہیں، البتہ یہ کہو کہ تیرے کفر پہ لعنت ہے، تیرے کفر پہ لعنت ہے۔ تو اسی طریقے پر رافضی ہو یا کوئی بھی ہو، رافضی کو آپ لعنت نہیں کریں گے بلکہ اس کے فعلت پر۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے فقولوا لعنت اللہ علیکم، نہیں بلکہ لعنت اللہ علی شرکم، اور شر ان کا فعل ہے مولانا۔ آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ دو باتیں، تین باتیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ لا علی التعیین، مسلمان کے فعل پر، مسلمان کے فعل پر لعنت کرنا۔ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو اس چوری پر آپ لعنت کریں، لعن اللہ الذی یسرق البیضۃ والبیضۃین، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضۃین، خدا چور پر جو انڈے چوریاں کرتا ہے، انڈے چوری، معمولی چیزوں کو چوری کرتا ہے تو بڑوں کو کہاں چھوڑیں گے، بڑی چیزیں تو چھوڑیں، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تو یہ لعن، اب لعنہ کا مدار سارق پر ہے، اور سارق مشتق کا صیغہ، اس کے لیے اصل علت سرقہ ہے، لہذا اس لعنت کا یہ لعنت معلول بالسرقہ ہے، سرقہ جو سراقت والی اور چوری والی سرقہ والی عادت، جس میں خیال کر لینا مولانا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا ہو من البینات، ما موصول کی طرف آئے، اور اس کا بیان ما کہا گیا من البینات والہدی، واضح دلائل اور واضح معجزات جو محمد کی صداقت کو بتا رہے اور ہدایت کی باتیں، یہ متعلق ہو گیا انزلنا کے ساتھ۔ من بعد ما بینہ للناس فی الکتاب، کتاب سے تورات مراد ہے، یہ بھی انزلنا کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ یہ موصول سے مل کر کے مفعول بھی ہو گیا یکتمون کا، یکتمون یہ اللہ کا صفت، یہ کیا ہے؟ صلہ ہے الذین کے لیے، الذین ان کا اسم ہو گیا، اولئک یہ مبتدا بنے گا، یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعین، یہ جملہ خبر بنیں گے، پھر یہ پورا مل کر کے خبر بنے گا ان کے لیے، فلا تگڑگڑو، لہذا گڑ گڑ نہ کرو، اولئک یلعنہم اللہ، یہی لوگ ان پر خدا کی لعنت ہے، ویلعنہم اللعین، اور لعنت والے بھی۔ یہ یلعنہم کے جو ہم ہے نا، اس سے استثناء متصل ہے مولانا، ویلعنہم اللعینون الا التائبین والمصلحین والمبینین، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ الا الذین تابوا الا التائبین، ہاں الا الذین تابوا من کتمان الحق، جو کتمان حق سے توبہ کرے اور تحویل قبلہ یا توحید کو چھپائے نہیں، الا الذین تابوا من الکتمان واصلحوا اعمالهم الظاہرۃ، پہلے بگاڑ پیدا کیا تھا لیکن توبہ کر کے، اور اصلحوا اعمالهم، اپنے اعمال کو ٹھیک کر رہا ہے، وبینوا ما کتموا، اور جس چیز کو چھپایا تھا اس کو بیان کرتے ہیں، تو یہ لوگ بچ جائیں گے۔ انسان سے کمزوریاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، آدمی حق کو چھپاتا ہے اور انسان برا عمل بھی کرتا ہے، لیکن یہ کہ انسان جب توبہ کرے کتمان حق سے اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر دیں، اور جو کچھ اس نے توحید چھپائی ہے اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے توبہ کر دیں، تو پھر تو مسئلہ انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، بچ جائیں گی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور مرے اس حال میں کہ وہ ہم کفار، کفر کی حالت میں، یعنی قطعی الکفر ہو گیا، سمجھے؟ یہ ہو گیا ان کا اسم مولانا۔ اولئک علیہم، یہ اولئک مبتدا بنے گا، علیہم خبر مقدم ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقل، اور لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ کیا مبتدا ہے، اور یہ خبر، یہ مبتدا اور علیہم خبر مقدم، پھر یہ خبر اولئک کے لیے، پھر یہ خبر بنے گا ان کے لیے، گڑ گڑ نہیں کرو۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور فرشتوں کے، والناس اجمعین، اور سارے کے سارے لوگوں کی، سمجھے؟ لیکن یہ کہ الناس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے مومنین داخل ہے، الناس کے اندر مومنین داخل ہے کہ مومنوں کو لعنت ہے کافروں پر اور حق چھپانے والے پر، باقی کافر الناس کے اندر داخل نہیں ہے، کافر اپنے اوپر لعنت نہیں کرتا۔ مومن جس کے پاس ایمان ہوگا تو وہ اللہ کا بھلا کرے۔ خالدین فیہا، یہ حال بنے گا علیہم کی ضمیر سے، اور لا یخفف، یہ بھی حال بن جائے گا۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ اللہ کا اس لعنت کے اندر لیں گے، لعنت موجب ہے اور لعنت کا مقتضا اور اس کا موجب جہنم ہے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ درا خالدین فیہا، اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور عذاب اس پر بحث کر چکا ہوں الف لام میں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب اللہ کا بھلا کریے کہ ان سے ٹلے گا بھی نہیں، ولا ہم، اس پہ ہلکا پن نہیں ہوگا، ولا ہم ینظرون، اور نہ اللہ کا بھلا کرے ان کو مہلت دی جائے گی۔ کچھ پہلے پڑھ گیا ہے
اس لیے حق کو چھپاؤ نہیں، اعلان کر کے کھل صاف صاف کہہ دو الہکم الہ واحد، بولو حق کو توحید کو چھپاؤ نہیں، الہکم الہ واحد۔ مولانا واحد کا ایک معنی آتا ہے، ایک معنی الواحد لا ثانی لہ، جس کا کوئی اللہ کو بلا کر ثانی نہ ہو، یہ عدد کے لیے آ گیا، الواحد الذی لا ثانی لہ، جس کے لیے کوئی ثانی نہ ہو۔ دوسرا معنی الواحد الذی لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک ہی نہ ہو۔ اور تیسرا واحد کا معنی آتا ہے لا ينقسم ولا يتجزا، جو تقسیم کو قبول نہ کرے۔ اور ویسے عام طور پر واحد کا اطلاق عددیت میں ہوتا ہے، اور احد کا اطلاق یہ ہے کہ احد وہ ہوتا ہے کہ یکتا، واحد کا معنی ایک اور احد کا معنی یکتا، واحد کا معنی ایک اور احد کا معنی یکتا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے۔ اور واحد میں ترکیب ہو سکتی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ احد میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے۔ خیال کر لیں الہکم الہ واحد، یہاں الہکم واحد نہیں کہا بلکہ کہا الہکم الہ واحد، اشارہ کر دیا کہ یکتائیت اس کی ذات کے اندر بھی ہے سب کو، سبحان اللہ۔ الہکم واحد نہیں کہا، الہکم الہ واحد، واحد صفت بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے اس کے لیے، الہ کے لیے اللہ آپ کو بھلا کرے۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ الہ تو اس کی ذات ہے، اس کی ذات کے اندر یکتائیت ہے، اور وہ یکتائیت کو پسند کرتا ہے، وہ یکتا ہے۔ یہ مبتدا خبر ہو گیا مولانا، لا الہ الا ہوا، لا الہ موجود الا ہو، موجود کی ہوا ضمیر وہ مبدل منہ الا حرف استثناء، اور ہوا اس سے بدل بنے گا، الہ لا الہ موجود الا ہو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مولانا یہ جملہ۔ یہ دوسری خبر بنے گا الہ کے لیے، اور هو الرحمن هو الرحیم، یا هو الرحمن الرحیم، هو الگ نکالو گے اس ہوا کے علاوہ، هو الرحمن، اور الرحمن خبر اول، الرحیم خبر ثانی، هو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد یہ دعویٰ ہے مولانا، دعویٰ ہے کہ یہودی اس کو بھی چھپاتے ہیں، اور ناجائز بغیرت مولوی بھی اس کو چھپاتا ہے، الہکم الہ واحد۔ اب اس کے لیے دلائل کیا ہے؟ دلیل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر۔ آپ لوگوں کو کچھ پلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا؟ اگر غور کریں گے تو آسانی سے یہ ربط خود بخود چل سکتا ہے، سمجھ رہی میں؟ ما قبل میں چونکہ یہ تھا، ما بعد میں چونکہ یہ تھا، ما قبل کے اندر چونکہ ما بعد کے، غبی طالب علم اس کو کہاں سمجھتا ہے؟ بالکل بے تکلف قسم کا مولانا ربط ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کی اللہ کو پیدائش میں، تخلیق میں، اور زمینوں کی، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اللہ کو بلا کر اختلاف میں، کبھی راتیں لمبی دن چھوٹے، کبھی اس کا الٹ، والفلک التی، اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر، جو سمندر کے اندر یہ کہ چلتی ہے، بما ان سامانوں کو لے کر کے چلتی ہے، ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، وہ کشتیاں، وہ جہاز جو ان سامانوں کو لے کر کے چلتی ہے جو لوگوں کے لیے نفع، وما انزلہ اللہ، سمجھے؟ والفلک التی تجری فی البحر فی خلق السماوات واختلاف اللیل وفی خلق اختلاف اللیل والنہار وفی الفلک التی وفی ما انزلہ اللہ، یہ سب خلق پر عطف ہوں گے۔ وفی ما انزلہ اللہ من السماء من ماء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے بادلوں سے، من السماء بادلوں سے، من ماء پانی، بادلوں سے جو پانی اتار دیتا ہے، اور فاحیا بہ، اور پھر آباد کر لیتا اس پانی کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موت اس کی غیر آبادی کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہے؟ زمین کی موت غیر آبادی ہے۔ پھر اس پانی کے بعد اللہ پاک یہ ہے کہ فاحیا بہ الارض، فا آ گیا، فا کے اندر کبھی 6 مہینے لگ جاتے، کبھی 9 مہینے لگ جاتے، اور کبھی فا کے اندر 2 دن بھی لگ جاتے۔ آپ نے دیکھا کہ آج رات کو بارش برستی ہے، رات کو بارش برستی ہے، کل صبح کو آپ دیکھیں گے، یا آج بارش برستی ہے، کل آپ دیکھیں گے کچھ پودے نکلنے شروع ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے اس دنیا کو دیکھا نہیں۔ فاحیا بہ الارض، آخر آپ لوگ اس زمین کے یا کسی اور دنیا کے؟ اس زمین پہ آج بارش برستی ہے، آپ رات کو سوئیں، صبح کو آپ اٹھیں کہ سبحان اللہ، کچھ زمین سے خوشبو زرخیز قسم کی زمین، اور کچھ پودے نظر آ رہے، ایک رات کے اندر کیا ہوا؟ اور اگر نہیں تو 2 دن میں تو ہوتا ہے، 2 دن میں اور 3 دن میں تو یہ کہ پودے اور گھاس نکلنے شروع ہو جاتے۔ فاحیا بہ، اللہ نے اس پانی سے کیا کر دیا؟ اللہ نے آباد کر دیا الارض، زمین کو، بعد موتها، غیر آبادی کے بعد۔
کچھ بھلے بڑھ گیا. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے 6 مہینے لگتا ہے. تزوج زید فولد له، زید نے اللہ آپ کا بھلا کرے شادی کر دی، بس بچہ پیدا ہو گیا. کیا اسی طرح 2-3 دن لگتے یا ایسے ہاتھ ڈالا بچہ نکال دیا؟ اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. 6 مہینے تو کم از کم بنگالی برمی کو لگ جاتے. 6 مہینے کے مانا سو بھلا سو، کے مانا سو بھلا سو، ڈال سو نکال سو، ایسے نہیں ہوتے. 6 مہینے لگ جاتے. اور پٹھان اور عام لوگوں کو اللہ آپ کو بھلا کرے کتنے لگتے ہیں؟ ان کو 9 مہینے لگتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ 2 سال. لیکن حضرت ضحاک یہ 4 سال ماں کے پیٹ میں رہا. حضرت ضحاک، امام ضحاک 4 سال. اور جب 4 سال کے بعد نکلا تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے اس کے دانت بھی نکلے ہوئے تھے. اس لیے ضحاک ہو گیا. واہ، یہ اس لیے وہ ضحاک ہو گیا. جی کچھ بھلے بڑھ گیا. اس طریقے پر بھی ہوتا ہے کبھی، آیا سمجھ میں؟ اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ جو آپ کا ہرقل تھا، ہرکل نہیں کہنا، سمجھے؟ یہ ہرقل تھا. اس زمانے کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے آپریشن نہیں ہوتا تھا. تو اس کی ماں درد زہ کی تکلیف میں مر گئی. اور عام طور پر قانون یہ ہے کہ گائے مر جاتی ہے یا بکری مر جاتی ہے تو پیٹ کا بچہ جتنا بھی تکڑا وہ فوراً مر جاتا ہے. گائے مر جائے یا بکری مر جائے یا اونٹنی مر جائے، پیٹ کا بچہ جتنا بھی ٹھیک ٹھاک ہے پیٹ کے اندر ہے وہ فوراً مر جاتا ہے. اور ائمہ ثلاثہ کے مسئلہ کے مطابق آپ نے دیکھا ہے کہ گائے کو اگر ذبح کرتے ہیں تو زکوٰۃ الجنین ہے، زکوٰۃ ام ہی. اس کی ماں کو ذبح کر دیا، لہذا وہ جنین جو پیٹ کا بچہ وہ بھی حلال ہو گیا. ہمارے ہاں اس طرح نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ اگر زندہ کبھی مل گیا، ملتا نہیں ہے، اگر مل گیا بچوں کو مستقل ذبح کریں گے. آئے مسئلہ سمجھ؟ تو ہر بندہ جب ماں مر جاتی ہے تو بچہ مر ہی جاتا ہے. لیکن یہ جو ہرقل ہے، ہرقل کی جب ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی یہ پیٹ میں اس طرح ہوتا تھا، اس طرح پیٹ. تو حکیم جو تھے ان سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے اس خاتون کا پیٹ؟ انہوں نے کہا یہ الو کا پٹا مرا نہیں ہے، یہ بچہ جو ہے نہیں مرا نہیں. تو سب سے پہلا آپریشن اس کی پیٹ کو چیرا گیا. اس زمانے میں آپریشن کا نظام نہیں تھا. پیٹ کو چیرا گیا، خاتون تو مر گئی تھی اور یہ ہرقل پیدا ہو گیا. تو اس کے بعد یہ پبلک اور رعیت کو یہ کہتا تھا، کہتا تم سارے کے سارے جو ہے نا، تم سارے کے سارے فرج کس کے بچے ہو. میں کس سے پیدا نہیں ہوں، میں پیٹ سے پیدا ہوں. تم سارے کے سارے جو ہے نا فرج کے اولاد ہو، میں فرج سے پیدا نہیں ہوں، میں تو پیٹ سے. آج کل تو عام ہے، آج کل تو بہت سے لوگ کوئی بھی فرج سے نہیں آتا، درمیان سے اس کو نکال دیتے. سمجھے مجھے؟ درمیان سے نکال دیتے. اس وقت تو بہت سے لوگ فخر کر سکتے. والفلک التی تجری فی البحر بما، اور ان کشتیوں کے اندر التی تجری فی البحر جو چلتی ہے اللہ آپ کو بھلا کرے سمندر کے اندر، بما سامانوں کو لے کر کے، وہ سامان کی ینفع الناس جو لوگوں کو نفع، وفیما انزلہ اللہ، اور اس بارش کے اندر اللہ آپ کو بھلا کرے جو اللہ تعالیٰ اتار دیتا ہے من السماء بادلوں سے، من ماء پانی، ماں کا بیان آ گیا، فاحیا بہ، اور پھر اللہ تعالیٰ آباد کر دیتا ہے اس کے ذریعے سے الارض زمین کو بعد موتہا، اس کی غیر آبادی کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اللہ پاک یہ ہے کہ اللہ پاک پھیلا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں من کل دابۃ، فرماتے ہیں کہ ہر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ہر جاندار قسم کی، ہر قسم کی جاندار اللہ تعالیٰ نے پھیلا دی ہے. اور وفی تصریف الریاح، وفی تصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کو پھیرانے میں، ہواؤں کی، والسحاب المسخر، اور وہ بادل ہیں المسخر بین السماء والارض، وہ بادل ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہے. اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے، سمجھے؟ مسخر بین السماء، یہ سارے کے سارے ان میں لآیات، ان میں ایسی نشانیاں اللہ آپ کو بھلا کرے جو توحید پر دلالت کرتے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. سمجھ شریف میں ہے؟ یعنی آپ حضرات خود دیکھیں، ہر چیز میں نشانی. اگر آپ غور کریں میرے بھائی جان، کھانا آپ کا روٹی اور پانی دونوں حلق سے جاتے ایک راستے سے لیکن نکلتے الگ راستے سے، یا یہ بھی آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یعنی یہ بھی بتانے کی چیز ہے. کھانا، روٹی اور پانی جاتے دونوں ایک راستے سے، نکلتے الگ راستے سے، ایک پیچھے سے اور ایک آگے سے ایک نکل جاتا ہے. سمجھے؟ آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کی آنکھیں سورج تک پہنچتی ہیں جو چوتھے آسمان کے اندر، آپ کی آنکھیں آسمان تک پہنچتے، تاروں تک پہنچتے ہیں،
آپ کی آنکھیں چاند تک پہنچ، لیکن آپ کی آنکھوں کو یہ پیشانی بھی نظر نہیں آتی، اور یہ نچلے والا حصہ بھی نظر نہیں آتا، یہ کان بھی نظر نہیں آتے، یہ گدی بھی نظر نہیں آتی، یہ دوبر بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ یہ کیا چیز ہے کہ آپ کی نگاہ آسمان تک پہنچ گئی لیکن یہاں کچھ نظر نہیں آتا؟ یہ وہ خدا ہے، جب پہنچاؤں گا تو آسمان تک پہنچاؤں گا، جب ناکام کروں گا تو تیرے پاس ناکام کروں گا۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ وہ خدا ہے جو بتاتا ہے کہ پاور میرے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے۔ انسان جتنے پھولنے پھٹنے کی کوشش کرے نا، جتنا پھولے پھٹنے کی کوشش کرے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ کہ خوش رہنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جو آپ کو پریشان کر دیتا ہے؟ اور آپ پریشانی میں مایوس ہوتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ منٹ میں آپ کو ہنساتا بھی ہے، اللہ اللہ، منٹ میں وہ آپ کو ہنساتا ہے۔ آپ تندرست رہنا چاہتے ہیں، وہ کون ہے جو آپ کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے کہ جو غریبوں کے بچوں کے درجنوں کے درجن، اور بڑوں کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، بڑوں کی اولاد بھی نہیں ہے، اور بڑوں کی اولاد میں سے بعض کی تو اولاد وہ اس طرح ان کی شکل چوکیدار کے ساتھ ملتی جلتی۔ غریب کو جو روٹی کا محتاج ہے، دھڑا دھڑا اللہ آپ کو بھلا کرے اس کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا بڑوں کا آئے مسئلہ سمجھیں، آئے مسئلہ سمجھیں یہ جی۔ اب اس کے بعد مسئلہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، سماوات جمع ہے، اس کی وجہ ہے کہ اس کے آسمان کے مختلف اجناس ہیں، اور زمین اللہ آپ کا بھلا کریے جن سے واحد ہے، اس لیے الارض مفرد لائے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ کہ ارض کی جمع آتی ہے ارزون، ارزون جب جمع آتی ہے وہ ثقیل ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سماوات سب، پہلے آسمان سے نیچے یہ کہ چاند ہے، سمجھے؟ آسمانوں کے اندر تارے بھی ہیں، آسمانوں کے اندر تارے بھی ہیں، آسمان کے اندر سورج ہے، ہر آسمان کے اندر فرشتوں کے روٹ بھی مقرر ہے، سمجھے؟ خلقنا فوقکم سبع طرائق طرق ہے، روٹ باقاعدہ مقرر ہے، ہر آسمان ہے، کسی میں چاند ہے، کسی میں سورج ہے، کسی میں تارے ہیں۔ آسمان سارے کے سارے مفید ہیں، برخلاف زمین کے کہ صرف زمین میں پہلی زمین، زمین پہلی زمین، ہمارے پودے یا ہماری زندگی کی جتنی چیزیں وابستہ ہیں وہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے؟ یہ پہلی زمین سے دوسری زمین تک ہماری رسائی نہیں ہے، تیسری تک نہیں ہے، چوتھے تک نہیں ہے۔ ان میں کیا کیا منافع ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے الارض مفرد ذکر کر دیا۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اے مولانا، دوسرا مسئلہ یہ کہ زمین کو فلاسفہ مانتے ہیں، یہ چوتھی بات عرض کر رہا ہوں۔ فلاسفہ زمین کو تو مانتے ہیں لیکن فلاسفہ آسمانوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حد نگاہ ہے، ہماری نگاہ یہاں تک پہنچ کر کے یہ بتاتی ہے کہ آسمان کوئی چیز نہیں ہے۔ تو تردید کر کے فرمایا کہ ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان ہے، تردید کر کے بتا دیا کہ ایک آسمان نہیں بلکہ کیا مولانا 7 آسمان ہے۔ آپ حضرات بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ یہ مسئلہ ہو گیا مولانا جی۔ آسمان میں نے عرض کیا کہ سماوات لایا، یہ مختلف قسم کے اجناس ہیں، اور زمین کانہا جنس واحد، وہ جنس واحد ہے، ایک۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ارض کی اگر جمع لائی جاتی تو پھر ارزون لائی جاتی، اور ارزون ثقیل ہے۔ ارزون کیا ہے؟ ثقیل ہے۔ بعض عرب حضراتوں سے اطلاع یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے وہ اجتناب کرتے اس کی ثقالت کی وجہ سے، سمجھے؟ کچھ بل پڑ گیا۔ اور تیسرا مسئلہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ہمارے مفادات آسمان 7 آسمانوں سے وابستہ ہے، لیکن صرف زمین اول سے ہمارے مفاد وابستہ ہے۔ ہمارے مفادات جو دنیا کے وہ 7 آسمانوں سے وابستہ ہے، لیکن زمینوں میں صرف زمین واحد سے، ارض میں صرف ارض واحد سے اللہ آپ کا بھلا کرے وابستہ ہے۔ اور آسمانوں میں اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتاؤں، اس کی بنیادی وجہ ہے ملنگو کہ اجرام سفلیہ، پھل ہے، فروٹ ہے، درخت ہے، اجرام سفلیہ کے اندر مؤثر اجرام علویہ ہوتے ہیں۔ کیا عرض کیا؟ آسمان سے جتنے ہمارے وابستہ مفادات وابستہ ہے امت کے اور خلق خدا کی، زمین سے اتنے نہیں ہے۔ زمین کے اندر جو منافع آپ کو حاصل ہو بھی رہے ہیں، زمین میں جو منافع حاصل ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی مؤثر اجرام فلکی ہے اور اجرام علوی ہے۔ چنانچہ یہ جو آپ کے جو درخت ہے ان کا پھل جو پکتا ہے وہ سورج سے پکتے، سورج تو اجرام علویہ میں، اور پھر ان میں رنگ جو آ جاتا ہے وہ چاند سے آ جاتا ہے پھلوں میں، اور ان میں ذائقہ جو آتا ہے وہ تاروں سے آتا ہے، اور یہ سب آسمان میں۔
آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور دھوبی جو ہے نا وہ خود کالا ہوتا جاتا ہے سورج کی وجہ سے، اور کپڑے سفید ہوتے جاتے ہیں وہ سورج کی وجہ سے۔ آپ نے کبھی دھوبی کوئی خوبصورت دیکھا ہے؟ جو دھوبی جو ہے نا، دھوبی پہلے ہوتے تھے، اب تو کپڑا آ گیا نا، اب یہ کہ مشینیں آ گئی، لیکن مشین سے ہٹ کر کیسے رخ اپنا، سورج جس وقت طلوع ہوتا ہے سورج کی طرف رخ، تو کپڑا تو ٹھیک ہے دھونے سے بھی صاف ہو جاتا ہے، لیکن سورج کی شعاؤں سے بھی اس میں صفائی آ جاتی ہے۔ سورج کی شعاعیں وہ اجرام علویہ میں سے کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہے، کپڑے کو صاف کر دیتے ہیں، لیکن دھوبی خود بخود کالا ہوتا جاتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی نہیں آگی؟ ترکیب تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، میں نے اشارہ کر دیا آپ کو، سمجھے؟ خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک، فلک موصوف بنے گا، التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، متعلق ہوگا تجری کے ساتھ، یہ صلہ ہو گیا التی کے لیے، التی صفت ہو گیا، اور وفیما انزلہ اللہ، فیما انزلہ اللہ من السماء من ماء، یہ ہو گیا، اور اللہ آپ کو بولا کہ فاحیا به الارض، احیا کا عطف ہے ماں پر، وفیما انزل اللہ، وفیما احیا به الارض بعد موتها، وفیما بث فیها من کل دابۃ، وفیما بث فیها من کل دابۃ، یہ عطف ہے سارے انزلہ پر۔ آپ کو کچھ پہلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا۔ وتصریف الرياح، پھر یہ خلق پر عطف ہوگا، وتصریف الرياح، والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ بھی مسخر صفت ہو گیا، اور بین السماء ظرف ہے اللہ کا مسخر کے لیے، اور لآیات کائنۃ لقوم یعقلون، لآیات کائنۃ لقوم یعقلون، یعقلون صفت بنے گا پورا جملہ، جملہ خبریہ نکرہ ہوتا ہے، قوم بھی نکرہ ہے، اس لیے مولانا۔ اب یہ اللہ، اب رب طرز کر رہا ہوں، یہ اللہ جس کے پاس یہ ساری اس کی کاریگری ہے، تو اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا غیر اللہ سے محبت کرتے، اللہ سے نہیں کرتے۔ حالانکہ قانون یہ ہے کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، بولو جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، کچھ تو شرم کرو۔ کتا جس کی روٹی کھاتا اسی کے لیے بھونکتا ہے، دوسرے پر بھونکتا ہے، اس کے لیے بھونکتا ہے، تم کھاتے ہو میرے اور بھونکتے کسی اور کے لیے۔ تو رب تو آپ حضرات کے سمجھ میں آگے نہیں آگیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ توحید کی دلائل ہم نے آپ کو بتا دیا، ان دلائل کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ من ایسے ہیں کہ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، يَتَّخِذُ اندادًا، جو شریک انہوں نے مقرر کیے، کائنۃ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ایسے شریک کہ یحبونہم، اور ان سے وہ محبت کرتے ہیں، کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ ان کا مشرک کا مسئلہ یہی ہے، یہاں پر وقف کرو گے۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر جن کا ایمان ہے، اشد حبا للہ، وہ اللہ کو بلا کرے سخت ہے محبت کی لحاظ سے، اللہ کی محبت کی لحاظ سے، اللہ کی محبت کی لحاظ سے، تمیز میں لحاظ کا ترجمہ کرو تو اچھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اشد حبا للہ، وہ اللہ کی محبت کی لحاظ سے وہ زیادہ سخت ہے۔ باقی یہ کہ کرو جو کچھ کرو، یہ کرو بہت کچھ کرو، لیکن آگے تیار ہو جاؤ، اس کو بھرو بھی، انشاءاللہ تمہیں بھرنا بھی پڑے گا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر مشرک، ظلموں سے مراد مشرک، لو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْآنَ، جو آج جو شرک کر رہے، بفرض المحال، اگر یہ دیکھ لے، اذ يرون العذاب، اس وقت کو جب کہ عذاب کو یہ دیکھیں گے، یہ اس کو ظرف بنائے، یہ ظرف نہیں ہے، یہ مفعول بھی ہے مولانا، یہ بہت مشکل جگہ ہے مولانا، اس لیے میں اس میں ٹھوکر کھا چکا ہوں، اس وقت ایمان لاؤ، یہ اس وقت کے معنی مفعول بھی ہے۔ لو يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْآنَ فِي الدُّنْيَا، جو دنیا کے اندر جو لوگ شرک کرتے، بفرض المحال، اگر ان کو علم ہو جائے اس وقت کا کہ یرون العذاب اللہ، جب اللہ کے عذاب کو یہ دیکھیں گے، سمجھے بھائی جان، اللہ کے عذاب کو یہ دیکھیں گے، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں، کاش کہ اس کا ان کو علم ہو جائے، تو فرماتے کہ لَمَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود پھر نہیں بناتے۔ لَمَا اتَّخَذُوا جواب محذوف ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْقُوَّةَ كَائِنَةٌ لِلَّهِ جَمِيعًا، اس لیے کہ ساری قوتیں اللہ کے ہیں، وَلِأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ خوب خیال کر لینا مولانا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، خیر ترکیب پھر بھی میں نے چھوڑ دیا، من الناس ثابتون کائن یا ثابتون کائن، خبر مقدم، من یتخذ، اتخاذ دو مفعول چاہتا ہے، من یتخذ اندادا،
موصوف ہے، اور یحبونہم حبا کائنا کا حب اللہ، یحبونہم ان سے محبت کرتے حبا کائنا کا حب اللہ، ایسی محبت جیسے کہ اللہ کی محبت. یہ اللہ کو مفعول مطلق بنے گا یحبونہم کے لیے، اور یحبون اللہ کو صفت بنے گا اندادا کے لیے. یہ مفعول اول ہے، اور من دون اللہ ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ یہ مفعول ثانی ہے. اللہ کو بھلا کر یتخذوا کا صلہ ہو گیا من موصول کے لیے، من موصول مبتدا ہے، من الناس خبر مقدم. والذین آمنوا یہ موصول صلہ مبتدا ہو گیا. اشد حبا للہ، حبا للہ، للہ کو حبا کے ساتھ متعلق کر دو، اور حبا یہ تمیز ہے اشد کی نسبت سے. اللہ کو بھلا کرے. اور جو ایمان والے الذین آمنوا باللہ و بتوحیدہ، اللہ کی وحدانیت کی جو لوگ قائل ہیں، اشد وہ سخت ہے حبا للہ اللہ کی محبت کے لحاظ سے، وہ اللہ کی محبت کے لحاظ سے بہت سخت ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لو یرا یہ رویت علمی مراد ہے. الم تر کیف فعل ربک، وہ رویت بصری مراد نہیں، رویت علمی ہے. الم تعلم کیف فعل ربک، ورنہ الم تر کیف کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی آپ نے دیکھا. نبی نے کہاں دیکھا؟ نبی کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا سب کو. سبحان اللہ. تو وہ رویت اللہ کو بلا کر رویت کیا ہے؟ رویت علمی ہے، رویت بصری نہیں. لو یرا الذین ظلموا، جو ابھی شرک کر رہے ہیں اگر ان کو علم ہو جائے اس وقت کا، الوقت یرون العذاب کہ جس وقت عذاب کو دیکھیں گے اللہ کے عذاب کو، تو لم اتخذوا من دون اللہ اگر ان کو علم ہو جائے تو لم اتخذوا من دون اللہ اندادا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائے. کیوں؟ لأن القوت کائنۃ للہ جمیعا، یہ کائنۃ کے ضمیر سے جمیعا حال بنے گا. وان اللہ شدید العذاب، کیوں؟ لأن القوت للہ ولأن اللہ شدید العذاب. ایک تو یہ ہو گیا مولانا. دوسرا مسئلہ آپ اس کو اسی طرح کہہ سکتے، لو یر الذین ظلموا اذ یرون العذاب، جب اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے اگر ان کو اس کا علم ہو جائے، اگر ان کو اللہ کو بھلا کریے کہ اس کا علم ہو جائے تو پھر اللہ کو بھلا کرے فرماتے لعلموا، اب جواب محذوف یہاں نکالا، لعلموا اگر اس کا علم ہو جائے کہ عذاب کا، تو لعلموا ان القوت تو پھر ان کو معلوم ہوگا، لعلموا ان القوت کائنۃ للہ وان اللہ شدید العذاب. اب یہ دونوں معطوفات علموا کے لیے مفعول بھی بن گئے. مفعول بھی سدت مسد المفعولین، اور جملہ دو مفعولوں کے کیا مقام ہوتا ہے؟ سدت مسد المفعولین. خیال کیجئے گا مولانا. اذ تبرأ الذین اتبعوا، یہ اذ پہلے والا اذ یرون العذاب سے اللہ کو بھلا کریے کہ عذاب بدل بنے گا. اذ تبرأ، یہ تبرأ یتبرأ کے معنی میں ہے. چونکہ احوال قیامت بیان ہو رہے ہیں تو یہ مستقبل کے اندر، باقی مستقبل نہیں کہنا، مستقبل کہہ دینا. سمجھے؟ کچھ پہلے پڑھ گیا. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جبکہ یتبرأ الذین اتبعوا جن کی پیروی کی جا رہی ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا ان مریدوں سے کہ جنہوں نے دنیا میں ان کی پیروی کی. اذ تبرأ الذین اتبعوا جبکہ بیزاری کا اظہار کریں گے، الذین وہ مرشد حضرات، اتبعوا جن کی پیروی کی جاتی تھی دنیا کے اندر، یہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین ان مریدوں سے، الذین اتبعوہم فی الدنیا جنہوں نے دنیا کے اندر ان کی پیروی کر دی. اور حال یہ ہے کہ اذ تبرأ یہ کس وقت، یہ پھر مرشد حضرات بیزاری کا اظہار کریں گے اس حال میں، وقد رأوا العذاب جبکہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور تعلقات ختم ہو جائیں گے. تقطعت تتقطع بہم الاسباب اے بمودتہم ان کی دوستی کی جو اللہ کو بلا اسباب جو تعلقات ہیں وہ رسیاں ہیں، اسباب سبب رسی ہے لیکن یہ تعلقات ان کے ختم ہو جائیں گے. تتقطع بہم الاسباب یہ ختم ہو جائیں گے. یہ اس قسم کے ہزاروں صیغے آئیں گے، ماضی ہے لیکن معنی ان کے مستقبل کا ہے، یعنی تتعلق باحوال القیامت، احوال قیامت سے ان کا تعلق ہے تو ماضی نشتا. سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ ہاں ملنگو ہے. آگے چلے تو اب یہ ہے کہ تبرأ الذین اتبعوا یہ فاعل ہو گیا موصول صلہ تبرأ کا، من الذین اتبعوا یہ متعلق ہو گیا تبرأ کے ساتھ، اور وقد رأوا العذاب الذین اتبعوا الذین سے یہ حال بنے گا. سمجھے؟ قد نکالیں گے بصری کے مسلک کے مطابق، ہمارے مسلک کے مطابق کوئی اللہ کو ضرورت بھی نہیں. وقد یرون العذاب عذاب کو دیکھیں گے، وتتقطع بہم الاسباب اس کا اللہ کو بھلا کریے کہ رأوا العذاب پر یہ کہ عطف ہوگا، تو پھر یہ اللہ کو بھلا کریے کہ کیا ہے یہ حال بن جائیں گے، حال ہوں گے اس سے الذین سے ہو گئے، اور الذین فاعل ہو گیا تبرأ کا، اور یہ مضاف الیہ اس کے لیے یہ اس پہلے والے اس سے بدل ہے جو آپ کے سامنے گزر. وقال الذین نتبعوا اور مرشد کہیں گے، مرشد حضرات، قال یقولو کے معنی میں خیال کر لینا، وقال الذین اتبعوا اور
نہیں مرید حضرات، وقال الذین اتبعوا، مرید حضرات کہیں گے لو ان لنا کرتن، اے کاش ہمارے لیے کچھ لوٹنا ہو، لو ان لنا کرتن، ہمیں لوٹنے کا موقع مل جائے دنیا کی طرف، فنتبرأ من المرشدین، ہم اپنے مرشدین سے اس طرح بیزاری کا اظہار کریں گے، کما تبرؤوا منا اليوم، جیسے آج قیامت کے ہولناکیوں میں انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار، اے کاش اگر ہمیں موقع مل جائے تو ہم بھی اسی طرح بیزار ہو جائیں کہ جس طرح اللہ فرماتے کہ افسوس کرتے رہو، یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں گے، دکھائیں گے مرشد اور مریدوں کو، یریہم اللہ اعمال، اللہ پاک دکھا دیں گے ان کو ان کے اعمال حسرات علیہم، حسرت بنا کر کے، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ کیا ہے، اور سراپا حسرت بنا کر کے اور غم بنا کر کے ان کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کریں گے۔ ارا یوری اراتن 3 مفعول چاہتا ہے، ہم مفعول اول ہے، اعمال مفعول ثانی، حسرات علیہ مفعول ثالث ہے، حسرات کائنۃ علیہ مفعول ثالث ہے۔ اڑے تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقوں۔ اب اس کے بعد یہاں قال الذین اتبعوا کہ مریدین حضرات کہیں گے، قال الذین اتبعوا مریدین حضرات کہیں گے کہ جنہوں نے پیروں کی پیروی کی ہے، لو ثبت ان لنا کرتن، چونکہ لو یہ فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس لیے لو ثبت، کل میں نے ولو انہم آمنوا میں یہ پوری بحث آپ کو بتا دی ہے، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں۔ لو ثبت ان لنا کرتن فنتبرأ منہ، اس فنتبرأ منہ کا اس کا کرتن پر عطف ہے، اور کما تبرؤوا منا، نتبرأ کے لیے مفعول مطلق ہے، اور نتبرأ منہ مصدر کی تاویل میں فرماتے ہیں لو ان لنا کرتن فاتبرؤ منا، فاتبرؤ منہم، سمجھے، فاتبرؤ منہم، فاتبرؤ منہم کتبرؤہم منا، کتبرؤ منا، فاتبرؤ منا، فاتبرؤ منہم، ان سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان سے کیا کہہ دینا، بیزاری کا اظہار کر دینا، جیسے کہ انہوں نے ہم سے اللہ کا بیزاری کیا، کاش کہ اگر ہمیں یہ موقع مل جائے تو لتبرأنا، ہم لو آگے شرطیں، لتبرأنا، کاش ہمیں موقع مل جائے دنیا میں جا کر کے ہم اسے بھی اظہار کریں گے اس کا۔ اب ترکیب یہ ہوگی کہ فنتبرأ منہم، فنتبرأ منہم تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، کم یہ ما مصدری ہے، کما تبرؤوا منا بتاویل مصدر، نتبرأ منہم تبرؤا کائنا، کائنا کے ساتھ، اور تبرؤا موصوف محذوف ہے، یہ مفعول مطلق بنے گے نتبرأ، اور نتبرأ بتاویل مصدر اس کا کرتن پر عطف ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، یہ ہو گیا کرتن ان کا اسم ہے، اور لنا ثابتۃ کائنۃ حاصلۃ موجودۃ مستقرۃ خبر مقدم ہے ان کے لیے، ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے بتاویل مفرد یہ ثبت کے لیے فاعل بنے گا، ثبت فعل اپنے فاعل سے مل کر کے یہ شرط بن گیا لو کے تحت، اور جواب محذوف ہے لتبرأنا، ہم ان سے اس طرح بیزاری کریں گے جیسے کہ یہ ہم سے بیزاری۔ خوب خیال کر لینا، استاف دغا 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 دغا، کچھ پہلے پڑھ گئے مولانا؟ یریہم اللہ اراۃ کائنۃ، سمجھے، اللہ فاعل ہے، ہم مفعول اول ہے، اعمال مفعول ثانی، حسرات کائنۃ مفعول ثالث ہے، اور کذالک مفعول مطلق بنے گا، سمجھے۔ یریہم اللہ اعمالہم، دکھا دیں گے اللہ پاک ان کے اعمال کو حسرت بنا کر کے، افسوس بنا کر کے ان کے سامنے، اراۃ کائنۃ کذالک، اس طرح جیسے ابھی آپ نے دیکھا، اے اللہ ہمیں موقع دے دے، ہم واپس جا کر کے یہ پیروں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں غور کر، ہم اس سے ایسے بیزار ہو جائیں گے کہ جیسے آج انہوں نے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ماں کیا ہے، کیا کہتے ہیں، ما کنتم ایانا تعبدون، سورہ یونس کے اندر، آپ نے ہماری عبادت کہاں کی، جھوٹے دجال، ہم نے آپ سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ما کنتم ایانا تعبدون ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم آپ کی عبادت سے تو بالکل غافل تھے، تم نے کیا، خود کیا ہے، سمجھے۔ آج اگر خدا عبد القادر جیلانی کو، اور آج اگر اللہ تعالیٰ پیر کلندر کو، آج اگر اللہ عبد الطیف کو زندہ کر دے تو یہ ان کی کھال اتار دے کہ تم ہمارے مزاروں پر شرک کیوں کرتے ہو، ان کی کھال اتاریں گے، کہیں گے کہ آپ کیوں شرک کر رہے ہیں، ہمیں خدا نے یہ جو مقام دیا خود محمد کے جوتے سیدھے کرنے سے، ہمیں اللہ نے جو مقام دیا کہ ہم اتنے بڑے بزرگ بن گئے، پوری دنیا ہماری گن گا رہی ہے، پوری دنیا جو ہماری گن گا رہی ہے، ہمیں جو یہ مقام ملا ہے یہ خود محمد کے جوتے سیدھے کرنے سے۔ اب جب آپ اللہ کو ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے تو ادھر پیچھے سے کیا ضرورت ہے، سمجھے، یعنی ایک شرم کی بات ہے وہاں پر، یا رسول اللہ میرے گناہ کو بخش دے، حضرت کے مزار کے سامنے، یا رسول اللہ میرے گناہ کو بخش دے، یا رسول اللہ میں بڑا مجرم، مجھے معاف کر دے، عرب کیا رہ، سمجھے، ہاتھ پکڑ کر کے قبلہ کی طرف منہ کرو، سمجھے، خود محمد رسول اللہ جس طرح رخ کر کے مانگا کرتے تھے اسی طرح مانگا کرو۔
سمجھے؟ کہتے یہ اللہ آپ کا بھلا کہ یہ سلفی ہے، یہ پکے وہابی ہے، یہ سلفی ہے، پکے وہابی ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عقیدے میں مولانا صاحب بہت پختہ ہے، بہت پختہ قسم کا عقیدہ ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ان کا جاہل آپ کے شیخ الحدیث سے ان کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے. بدعتی قسم کے لوگ، ہم لوگ بدعت کرتے رہتے ہیں. سمجھے؟ ہمارے علماء دیوبند کی خصوصیت یہی تھی کہ یہ پکے موحد تھے. وما هم بخارجین من النار. اب یہ ہے کہ پیر مرشد اور اللہ آپ کا بھلا کرے گمراہ مرشد اور ان کے مریدین ما هم بخارجین من النار، نکل نہیں سکیں گے جہنم کی آگ سے. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد شرک چونکہ یہ شرک کا مسئلہ ابھی آپ کے سامنے آ گیا، توحید کے دلائل بیان ہو گیا. وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، اور توحید کے مقابلے شرک مشرکین کا تذکرہ یہاں پر آ گیا. سمجھے؟ اب بتاتے ہیں، ڈرا رہا ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ غیر اللہ کی پرستش، تحلیل و تحریم میں نہ کرو، یہ بھی شرک ہے. مولوی آپ کو کچھ کہہ دے، پیر آپ کو کہہ دے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہ شرک ہے. تحلیل و تحریم اللہ کی صفات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاید کو آپ اپنے اوپر حرام قرار دے رہا ہے تو حکم ہو رہا ہے لما تحرم ما احل اللہ لک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبین الحلال مبین الحرام ہے، لیکن محرم اور محلل نہیں ہے. حلال اور حرام کو محمد رسول اللہ بیان تو کرتا ہے، لیکن آپ تحلیل و تحریم محمد رسول اللہ کی صفات نہیں ہے. تحلیل و تحریم کا اختیار اللہ تعالیٰ کو. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ اب رب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ماقبل میں شرک کا ذکر کیا، اب بتاتے ہیں کہ جی تحلیل و تحریم میں بھی شریک نہ کرو ان کو. تحلیل و تحریم الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ. یہ ہے یا ایھا الناس کلوا، لوگوں کھاؤ حلالا طیبا. فرمایا کلو مما ثبت فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ترکاریاں ہیں جو کچھ زمین کے کھایا کرو. مما فی الارض کلو کے ساتھ متعلق ہے. حلالا مفعول بھی ہے کلو کا. سمجھے؟ اکلا طیبا، پاکیزہ چیز کھاؤ. حلال میں اور طیب میں دونوں میں فرق ہے مولانا. حلال میں اور طیب میں تو دونوں کے اندر یہ ہے کہ فرق ہے. حلال وہ ہے کہ جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی شریعت نے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، مرغی ہے، جن کی شریعت نے اجازت دی ہے کھاؤ، یہ حلال ہے، یہ حلال ہے. اور طیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہے تو حلال لیکن اس کے ساتھ کسی کا حق وابستہ نہ ہو. مرغی ہے چوری کی، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے. طیب وہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی کا کوئی حق وابستہ نہ ہو. سمجھ؟ اور طیبات کا معنی آگے آپ کو میں نے بتا دیا، ایک قانون آپ کو بتایا کہ تحلیل اور تحریم کے مقام میں طیبات سے مراد، طیب سے مراد حلالی ہوگا، لیکن مقام امتنان کے اندر طیب سے مراد لذیذ ہوتا ہے. من طیبات ما رزقناکم جو آپ کے سامنے گزرا، مزید بھی آپ کے آج ہی کے سبق میں، کل کے سبق میں انشاءاللہ آ جائے گا. تو حلال وہ ہے کہ ما احلہ اللہ، اور طیب وہ ہے کہ جس کے ساتھ کسی کا حق وابستہ نہ ہو. لہذا چوری کی بکری ہے، چوری کی گائے ہیں، یہ حلال تو ہے لیکن طیب نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہے. اڑے مونڈیا کچھ پھلا پڑ رہا نہیں پڑ رہا. هذا هو الفرق بین الطیب و بین الحلال. طیب اور حلال کے درمیان میں دا فرق دیکھا نہ سڑیا. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ یہ جی ولا تتبع خطوات الشیطان، تو حلال مفعول بھی بنے گا اور طیبا مفعول مترک ہے. اکلا طیبا. ولا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. کس چیز میں؟ فی التحریم والتحلیل، تحلیل و تحریم میں شیطان جو کچھ کہہ دے هذا حلال وهذا حرام، قل اللہ اذن لکم، قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. اللہ نے تمہیں تحلیل و تحریم کی اجازت دی ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ یا اللہ پر جھوٹ بولتے، تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتے ظالمو. صحیح ہے جی رئیسانی؟ جی لا تتبع خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ انہو عدو مبین لکم، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. مولانا تشخیص خدا کی تشخیص پر ساتھی اعتماد کرے اور اپنے تشخیص پر نہیں ہے. آپ دوست دشمن کی تعین خود کرتے ہیں
اور اللہ جس کو دوست کہے وہی دوست ہوگا، اللہ جس کو دشمن کہے وہی دشمن ہوگا۔ انبیاء اور دیندار آپ کے دوست ہیں، شیطان اور شیطان کی طرف بلانے والے، شیطان کی پیروکار، وہ سارے آپ کے دشمن ہیں۔ یہ خدا کی تشخیص ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تشخیص ہے، اس لیے اللہ کی تشخیص پر ساتھی جو ہے نا وہ عمل کریں۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، شیطان تو برائی اور بے حیائی کا آپ کو حکم دے گا، شیطان تو برائی اور بے حیائی کا۔ اور وَأَن تَقُولُوا وَيَأْمُرُكُم بِالْقَوْلِ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور شیطان آپ کو حکم دے گا کہ اللہ پر آپ جھوٹ بولیں، ما وہ باتیں کہ لا تعلمونہ، جن کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں، ان تقولوا ما لا تعلمونہ، جن کو آپ نہیں جانتے، جن کی سنگینی کو آپ نہیں جانتے، اللہ پر آپ جھوٹ بولیں، اس طریقہ پر نہ کرو مولانا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، مولانا سوء اور فحشا دونوں میں فرق یہ ہے، سوء کا تعلق قول سے ہوتا ہے اور فحشا کا تعلق فعل سے ہوتا ہے۔ ان السوء یتعلق بالقول، سوء کا تعلق قول سے ہوتا ہے اور فحشا کا تعلق اللہ کے فعل سے ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ سوء وہ برائی ہے کہ جو تنہائی میں کی جائے، اور فحشا وہ ہے کہ مل کر کے دوستوں کے ساتھ، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ تو سوء کا تعلق اقوال سے ہے، فحشا کا تعلق افعال سے ہے۔ سوء وہ برائی ہے جو تنہائی میں کی جائے، اور فحشا وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ مل کر کے کرے۔ اور سوء تیسرا فرق، سوء چھپا کر کے کرے اور فحشا کھل کر کے کرے۔ بے حیا، جیسے کہ پاکستان کے اندر جو بے حیائی، مڈیا تسی دیو یا کسی اور علاقے وچوں اتھے ہو نا۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء متعلق ہے یامروں کے ساتھ، سمجھے؟ انہا اور مشبہ الفعل مائے کافہ عمل نہیں کرے گا، سمجھے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَهُ، ما لا جس کی سنگینی کا تمہیں علم نہیں ہے جس کا، سمجھے؟ یہ مفعول بھی میں نے کہا موصول تقول، اور علی اللہ اس کے ساتھ متعلق ہے۔ آگے ان سے شکایت ہے مولانا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ۔ اچھا جی، آبا کی تقلید تو آپ کریں لیکن آبا سلیم اللہ ہو، ابا کی تقلید تو کرے لیکن ابا سلیم اللہ ہو، ابا کی تقلید کرے لیکن ابا بنوری ہو، ابا کی تقلید کرے لیکن ابا مفتی محمد شفیع ہو، ابا کی تقلید کرے لیکن وہ مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والا ہو، ابا کی تقلید کریں۔ اگر آپ کا ابا کون ہے؟ وہ حجت الاسلام محمد قاسم نانوتوی، لیکن ابا جو ہے نا شلواری نہیں ہے، سمجھا؟ آپ کو مسئلہ سمجھایا نہیں ہے؟ اب دیکھو قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم اتبعوا، جب ان سے کہا جاتا کہ پیروی کرو ما انزل اللہ، جس کو اللہ نے اتارا، ما عام ہے، سمجھے؟ ما انزل اللہ، چاہے کلمہ کیا وحی جلی ہو یا وحی خفی ہو، وحی جلی قرآن ہے اور وہی خفی حدیث ہے مولانا، قرآن و سنت کی پیروی کرو۔ اذا قیل لهم اتبعوا، کہ آپ پیروی کریں تحلیل و تحریم میں، حلال و حرام میں قرآن و سنت کی پیروی کر دو۔ قالو، تو وہ کہتے کہ لا نتبع ما انزل اللہ، ہم ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اپنے آباء و اجداد کو جس پر ہم اسی کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے ایتبعون آباءہم، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ کہ ولو کان آباءہم لا یعقلون شیئا، ابا کچھ بھی نہیں سمجھتے، ولا یہتدون، اور ابا کو کوئی پتہ نہیں، لا یہتدون الی الثواب، ثواب اور حلال اور حرام کا پتہ نہیں، اس قسم کے بیوقوف ابا کی پھر بھی پیروی کرو گے؟ کچھ بول پڑا؟ اب مسئلہ ہے جی، اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ بھائی کیا ہے بھائی؟ اہل حدیث کے دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ ایسا سمجھ نہیں ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اطاعت دلیل سے ہوتی ہے، اتباع و ما دلیل۔ حضرت تھانوی نے کسی مالکی کا قول نقل کر کے ہمارا منہ کالا کر دیا کہ اتباع ما دلیل ہوتا ہے، اور اللہ کو اطاعت ما دلیل، اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے، تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ آپ تقلید کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اتباع ما دلیل ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان، اتباع میں دلیل ہوتے، شیطان کے پیچھے چلتا ہے، اس کے پاس کیا دلیل ہے؟
آپ میری فریاد سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں بولو، آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ اطاعت قول اور فعل دونوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اطاعت میں دونوں ہوتے ہیں، اتباع و فعل افعال ہوتا ہے، لیکن اتباع کے اندر اتباع لا بشرط شے، اتباع محمود اور اتباع مذموم۔ ما انزل اللہ کی اتباع کریں گے وہ اتباع محمود ہے، اور ما یقول الشیطان، شیطان کی جو پیروی کریں گے وہ اتباع مذموم ہے۔ اور تقلید بھی اسی طریقہ پر کیا ہے، تقلید بھی اسی طریقہ پر۔ اگر تقلید ما انزل اللہ کی آپ کر رہے ہیں اور ما انزل اللہ جو آپ کو سنا رہا ہے وہ تقلید محمود ہے، اور جو اللہ آپ کو بنا کریے کہ کیا ہے، اگر ما انزل اللہ کی نہیں ہے، پیروی نہیں ہے، مجتہد اس سے نہیں ہے، دلیل اس پر نہیں ہے، تو وہ تو تقلید مذموم ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں اتباع اور تقلید ایک ہی چیز ہے، ٹیٹ رہنا، خیال کر لینا، سمجھ؟ اور پھر اس اتباع والی آیت سے یہ لوگ تردید کرتے ہیں تقلید کی، خیال کر لینا۔ غیر مقلد کیا کرتے ہیں؟ اتباع والی آیت سے تردید کرتے کس کی؟ تقلید کی۔ تو بات صاف سے، یا غیر المقلد، بدبخت آدمی یہ بتا دو کہ اتباع اور تقلید، آپ کہتے ہیں کہ تقلید میں دلیل نہیں ہوتی، اتباع میں دلیل ہوتا ہے، اتباع اور تقلید آپ کے ہاں الگ ہیں، تو اس اتباع والی آیت سے زنا کی تردید ہو رہی ہے؟ کیوں؟ زنا تو تقلید سے الگ چیز ہے نا، اتباع سے الگ چیز ہے نا، زنا کی تردید نہیں ہو رہی، چوری کی نہیں ہو رہی، ڈکیتی کی نہیں، وہ الگ الگ چیزیں۔ تو اتباع اور تقلید جب الگ ہے تو زنا پر تردید نہیں ہو رہی، تو تقلید کی تردید کیسے ہوگی؟ اور تقلید کی بات کو ادھر مفسرین نقل کرتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ کے تحت کیوں نقل نہیں کرتے؟ اگر بقول آپ کے اتباع اور تقلید الگ ہے، اتباع میں دلیل ہے اور تقلید میں اللہ کو بھلا کریے کہ دلیل نہیں ہوتی، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ جب الگ ہے تو پھر زنا بھی ان سے الگ ہے، شراب نوشی الگ ہے، قتل الگ ہے، اس پر جیسے اتباع والی آیت سے تردید نہیں ہے تو اسی طرح اس پر بھی نہیں۔ اور اگر کہو کہ ایک ہے تو پھر تردید ٹھیک ہوگی، پھر تردید اس طرح ہوگی کہ اتباع محمود یہ ہے کہ ما انزل اللہ کی اتباع کرو، اور مذموم یہ ہے کہ ما انزل اللہ جہاں پر نہ ہو، شیطانی اقوال ہو۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اتباع محمود بھی ہے، مذموم بھی ہے، تقلید محمود بھی ہے اور مذموم بھی ہے۔ اور تقلید ہم مجتہد کی کرتے ہیں، اور مجتہد وہ ما انزل اللہ کا سہارا لیتا ہے، خیال کر لینا ہے۔ ہماری اصول فقہ کی کتابوں میں ہے، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، بولو، اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، الکتاب والسنۃ والاجماع، یہ ٹھیک ہو گیا، اس کو آپ بھی مانتے۔ والاصل الرابع القیاس، جو قیاس کرنے والا مجتہد ہوتا، لیکن اصل الرابع قیاس اس وقت ہے کہ المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، کتاب اور سنت اور اجماع سے ماخوذ ہو، ورنہ وہ قیاس دیوار پہ اس کو مار دو۔ کچھ فرق پڑ گیا نہیں پڑ گیا؟ نہیں ہے تو آپ سے بھی ہم کہیں گے کہ جی شراب تو حرام ہے، لیکن بھنگ حرام ہے، کس حدیث میں بھنگ آیا ہے؟ چرس حرام ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ تریاک حرام ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ آئس حرام ہے، کس حدیث میں آیا ہے؟ بھنگ، چرس، افیون، آئس یہ حرام ہے، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ بھی کہیں گے البنج حرام لأنہ مسکر وکل مسکر حرام فالبنج حرام، بھنگ حرام اس لیے کہ مسکر ہے اور ہر مسکر۔ یہ آپ نے کہاں سے نکالا؟ شراب کی حرمت پر آپ نے قیاس کر دی، مجتہد یہی تو کرتا اور کیا کرتا؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اس لیے مولانا یہ ہے کہ اس قسم کی آیات سے اطاعت اور اتباع والی آیت سے اس کی تردید، اور یہ بات میں نے عرض کیا کہ غلط ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مالکی کا قول لکھا کہ اتباع میں تقلید ہے، اتباع میں دلیل ہوتی ہے، ومن یتبع خطوات الشیطان میں کون سی دلیل ہے؟ اتباع۔ اس لیے اتباع بالدلیل بھی ہے، بلا دلیل بھی ہے، تقلید بالدلیل بھی ہے، بلا بھی دلیل ہے۔ اتباع بالدلیل کے آپ قائل ہیں، ہم بھی تقلید بالدلیل کے قائل ہیں، اور اس کے لیکن دلیل کا ادراک ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ بولو، آپ لوگ دیکھیں، یہ آپ 1000 سے زائد لوگ ہیں،
آپ کو اس خدا کا واسطہ ہے، میں تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے، آپ علماء بنی اسرائیل ہے، بڑے بڑے علماء ہیں یہاں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اب میری بات ذرا سن لینا، وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، یار آپ سے کہتا ہوں نماز پڑھو، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے یا حکم ہے؟ نماز پڑھو، دلیل کیا ہے؟ حکیم الصلاۃ نماز پڑھو، یہ تھوڑی دلیل ہے حکیم الصلاۃ۔ زکوٰۃ دے دو، دلیل کیا ہے؟ آتو زکوٰۃ۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ مولوی امر اللہ صاحب، میرے آپ پر 10,000 روپے قرضہ ہے، دلیل کیا ہے؟ میرا آپ پر 10,000 قرضہ ہے۔ مولوی امر اللہ، آپ نے میری گھڑی چوری کی ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری گھڑی چوری کی۔ اور ادھر کہہ رہے کہ جی کہ نماز پڑھو، دلیل کیا ہے؟ حکیم الصلاۃ نماز پڑھو۔ زکوٰۃ دے دو، دلیل کیا ہے؟ آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ تو جیسے کہ یہ کہ آپ پر 10,000 روپے، دلیل کیا ہے؟ آپ پر میرے 10,000 ہے۔ آپ نے میری گھڑی چوری کی ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ نے میری گھڑی چوری کی۔ جب آپ کا حال یہ ہے کہ دلیل کا ادراک آپ کو نہیں ہے، تو پھر عام آدمی کو دلیل کا ادراک کہاں سے ہوگا؟ یہ دلائل نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ احکام ہیں۔ آئے سمجھ میں؟ یہ اب اس سے سب سے آسان طریقہ آپ کو میں بتاؤں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ آمنت باللہ واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حل صار مسلما ام لا، یہ مسلمان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میں عقیدہ رکھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، پڑھتا ہوں لا الہ الا محمد رسول اللہ، مسلمان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ دلیل کو نہیں جانتا، یہ ایمان تقلیدی ہے۔ کیوں آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے؟ کہتے ہیں لأنی رأیت الناس، یار لوگ پڑھتے ہیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، لوگ یہ عقیدہ ہے تو میرا عقیدہ بھی یہی، تو دلیل بتا دیں۔ وہ دلیل کو جانتا نہیں ہے۔ یہ ایمان تقلیدی، اس کی دلیل کو وہ جانتا نہیں ہے۔ کیا یہ ایمان تقلیدی قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بالاتفاق غیر مقلدین کے تمام کتابوں میں یہ ایمان تقلیدی قابل قبول۔ جب ایمان میں تقلید کی اجازت ہے تو فرعیات میں بطریقہ اولیہ اجازت ہے۔ ایمانیت میں جب اس کی اجازت ہے تو فرعیات میں بطریقہ اولیہ۔ یہ وہ ایٹم بم ہے کہ آج تک کوئی غیر مقلد اس کو توڑ نہیں سکا۔ اگر ہو اس کا توڑ تو پھر مجھے بتا دینا، سمجھا کیا؟ تو اس لیے اللہ کا بھلا کریے۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، اس لیے جب ایمان میں تقلید قابل قبول ہے ایمانیات میں، چنانچہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ 20-30 سال مجھے ہو گئے، آج تک غیر مقلدین سے کہتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اہل حدیث کے 2 اصول، تم کلمہ دکھاؤ لا الہ الا محمد رسول اللہ، نہیں دکھا سکے۔ آخرکار امین اللہ پشاوری مجبور ہو کر کے اس نے الدین الخالص کے اندر لکھا ما جاءت الکلمۃ الطیبۃ براسها فی حدیث واحد صحیح، کہ کلمہ کسی حدیث پہ نہیں ہے، پڑھتے کیوں ہیں پھر؟ آج سے اعلان کر دے کہ غیر مقلدین کا کلمہ الگ ہے اور باقی امت مسلمہ کا کلمہ الگ ہے۔ اور میں نے اس کا جواب پہلے دن میں آپ کو دے دیا جب تفسیر ہم نے شروع کر دی کہ تواتر الطبقہ ہے، تواتر الطبقہ ہے، اللہ آپ کو تواتر الاسناد، تواتر الطبقہ، تواتر التوارث والتعامل، تواتر القدر المشترک، میں نے پہلے دن آپ کو جواب دے دیا اس کا کہ تواتر الطبقہ میں یہ خود بخود آ جاتا ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پھر دلیل آپ پیش کریں گے، عجیب بات ہے، دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ایک دلیل پیش کرنا اور دوسرا نقل دلیل ہے۔ جی فلان نے یہ لکھا ہے، فلان محدث نے یہ لکھا، تو آپ دلیل پیش کرو، یہ تو نقل دلیل کر رہے آپ دلیل پیش کریں۔ مولانا قاسم صاحب کوئٹہ میں اس کو لایا، لوگوں نے کہا کہ یہ بہت امام ابو حنیفہ کو گالیاں دیتا ہے، تو میں بسوں میں کوچوں میں، غربت کا زمانہ تھا، کوچوں میں کراچی آ رہا تھا، میں نے کہا 4-5 گھنٹے اب کوچوں میں، شام کو میں چلوں گا، حضرت کو لے کر کے آ گئے۔ حاجی شبیر بھی اس کے ساتھ، غیر مقلدین کا بڑا سرمایہ دار ہے، وہ بھی آ گئے۔
تو مولانا جب تشریف لائے مولوی قاسم صاحب، تو مولانا قاسم صاحب سے میں نے عرض کیا کہ سنا ہے ابو حنیفہ کی غلطیاں نکالتے، وہ کیا ہے بتا دو مجھے۔ کہا نہیں ابو حنیفہ جو ہے نا حدیث صحیح کو چھوڑتا ہے۔ تو میں نے کہا حدیث صحیح کی تعریف کیا ہے؟ کیا حدیث ہے؟ ما ثبت بنقل ما ثبت بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ، یہی تعریف ہے۔ کہا؟ میں نے کہا یہ خود تقلیدی ہے، یہ تو خطابی کی تعریف ہے، یہ تو علامہ خطابی نے تعریف کی ہے، جمہور کے یہاں یہ تعریف ہے بھی نہیں ہے، یہ تو خطابی نے تعریف کی، ہمارے حدیث صحیح کی یہ تعریف ہے ہی نہیں ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ ابو حنیفہ غیر صحیح کو لے رہا آپ کی اپنی تعریف کے روشنی میں، ابو حنیفہ جب کہ صحیح کو لے رہا وہ اپنی تعریف کے روشنی میں۔ ابو حنیفہ خود ایک مجتہد ہے، خود فقیہ ہے اور محدث ہے۔ اور پھر آپ مجھے بتا دو کہ آپ مجتہد ہے کہ میں اسی طرح آپ سے گفتگو کروں، یا آپ مقلد ہیں؟ کہتے ہیں میں پھنسے گا، کہتے ہیں نہ مجتہد ہوں نہ مقلد، میں تحقیق کرتا ہوں۔ میں نے کہا محقق ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ میں نے کہا محقق تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ حالانکہ مسئلہ آسان ہے، تحقیق اثبات المسئلہ بالدلیل ہے، کہ آدمی خود صغرا کبرا ملا کر کے کبرا کو مدلل بالدلیل کرے، تحقیق یہ اثبات المسئلہ بالدلیل۔ اور تدقیق کہتے ہیں اثبات الدلیل بالدلیل الاخر، کہ اس کبرا کے لیے دلیل پیش کرے، تحقیق یہی ہے اثبات۔ میں نے کہا تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حقق یحقق تحقیقا۔ میں نے کہا اللہ کی بندے تحقیق ہے کیا چیز ہے؟ تو جو کچھ پیش کر رہا ہے یہ تحقیق نہیں ہے، یہ نقل تحقیق ہے۔ تحقیق الگ ہے، نقل تحقیق الگ ہے۔ تحقیق تو یہ ہے کہ میں یہاں گھس کر کے آپ کو بتاؤں کہ اتباع کیا ہے اور بل یہاں پر کیا ہے، اس کا معطوف علیہ کیا ہے۔ قالوا لا نتبع ما انزل اللہ بل نتبع ما الفینا علیہ۔ تو فن تو اس کو کہتا ہے نا۔ تو اب اس پر یہ کہ کہتے حقق یحقق تحقیقا۔ میں نے کہا آپ کا حال یہ ہے کہ تحقیق اور تدقیق کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے، تو ابو حنیفہ کی غلطیاں پکڑتا ہے، تو بالکل جاہل آدمی ہے، سمجھے۔ اس پر پھر یہ ہے کہ ان کے ایک ساتھی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کا بھلا کرے کہ آپ بہت متکبر آدمی ہیں، بہت ذلیل آدمی متکبر ہوں۔ میں نے کہا میں متکبر ہوں؟ میں متکبر ذلیل ہوں؟ اپنے مولوی کا حالت دیکھ لے کہ کوئٹہ کے سردی میں وہ پانی پی رہا، میں تو پانی نہیں پی رہا ہوں، 3 مرتبہ ابھی تک وہ پانی پی چکے۔ جب مجھے متکبر کہا اور کہا بغیرت کا، تو کس کر کے میں نے منہ پہ تھپڑ مارا اس کو۔ میں کہا دلیل سے بات کر، سمجھے۔ اور اس کے بعد پھر جب لڑائی ہماری شروع ہوگی تو یہ کہ وہ حاجی شبیر غریب بڈھا تھا، مفتی عبدالسلام تھے، یہ سارے ان کے دوبر پر بھی مارتے رہے، سمجھے۔ حق کا کہ یہ حق کو تحقیق ہے۔ جو نوجوانوں کو لے کر کے آئے تھے اتنے خوش ہو گئے، میرے ٹکٹ کو انہوں نے منسوخ قرار دیا، مٹھائیاں لائی، کہتے کہ ہمارے جان چھوٹ گئے، دھکا دے کر کے ان کو نکالا۔ پھر مجھے کہا کہ ہم 2-3 مہینے میں اپنے مولوی تیار کریں گے، الحمدللہ آج تک بھی نہیں ہوا، سمجھے بھائی جان۔ انہوں نے یہ کر دیا کہ پھر میرے ٹکٹ کو کوچ سے منسوخ کیا، دوسرے دن مجھے جہاز میں بھیجا، سمجھ لیں۔ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ، بہت مشکل ہے مولوی صاحب، آپ بات سمجھے نا۔ خدا کی قسم امام ابو حنیفہ جیسے کروڑوں ہو جائے، محمد کے نہیں، ابو بکر عمر اور عثمان کی جوتیوں پہ قربان جائے۔ ابو حنیفہ کو ہم شارع نہیں سمجھتے، ابو حنیفہ کو شارع سمجھتے، بولو شارع نہیں سمجھتے، بلکہ کیا سمجھتے؟ شارع۔ اور تشریح تو کر رہا، تو اپنے آپ کو مولوی کو شارع سمجھتے ہیں، ہم شارع ہے ابو حنیفہ کو سمجھتے۔ ابن حجر شارع ہے، علامہ عینی شارع ہے، تو شارحین پر آپ کا اعتماد ہے، ان کے فن پر اعتماد ہے۔ ابو حنیفہ سے صرف اتنی سی بات ہے، ابو حنیفہ جیسے کروڑوں جمع ہو جائے، کہاں ابو بکر کی جوتے خاک تک پہنچیں گے بھی نہیں۔ کیا ابو حنیفہ، کیا ابو بکر، کیا عمر عثمان علی، کیا محمد رسول اللہ، میرے ماں باپ قربان جائے، اور تمہارے جیسے کروڑ جمع ہو جائے، ابو حنیفہ کے جوتے پہ تمہیں قربان کر، سمجھتا۔ گر فرق مراتب نہ کنی، زندگی کے فرق مراتب نہیں کریں گے تو زندگی قسم کا آدمی بنے گا، سمجھے۔ تیرے جیسے کروڑوں جمع ہو جائیں، ابو حنیفہ کے جوتے پہ قربان جائے،
سمجھے؟ ابو حنیفہ. امام مالک بھی کہتا تھا کہ قاتلہ اللہ، خدا ابو حنیفہ کو تباہ کرے، ما اجراہ علی الدین، یہ کتنا جری آدمی ہے، دین کو قتل کرتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ نے جب پھنسایا نا اور جب ایک دوسرے کو سمجھنے لگے تو امام مالک نے معافیا مانگی. فرمایا اس طرح تو نہیں. شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، بولو شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، اس طرح سنی سنائی باتیں نہ ہو. پہلے کسی کو پتہ کرو، اس کو سامنے بٹھا کر کے مولانا یہ مسئلہ اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ ابانا، جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اللہ فرماتے ایتبعون، یہ واو عاطف ہے تو معطوف علیہ کیا ہے، ایتبعون آباؤں، کیا یہ اپنے آبا و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ کہ آبا و اجداد کے، یہ لو وصلیہ کو حال کے معنی میں بنا دو تو ٹھیک ہے. ایتبعون آباؤں، حال یہ کہ ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا، جب کچھ نہ سمجھتے ہو، ولا یہتدون، اور ثواب اور درست بات تک ان کی رسائی نہ ہو سکتی ہو اور ہدایت نہ پا سکتی، پھر ان کی پیروی کریں گے. ابا جب سمجھدار ہو تو کچھ کرو، تمہارے ابا تو ڈبے ہیں، ابے تھوڑے ہی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی پیروی کرتے. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور.